اگر مذہب کو اس ملک میں چلایا گیا یہ ملک تباہ ہو جائے گا. طالبان آپ کے بچوں کو قتل کر دیں گے, یہ آپ کی عورتوں کو کنیزیں بنا لیں گے. کیا وہ رائٹ مجھے بم مار کے لینا چاہتے ہیں؟ مطلب میری گھر کی خواتین کے ذمہ دار طالبان ہیں, تحریک طالبان الیکشن لڑ لے. سر وہ تو ایک کلعدم تنظیم ہے نا یار. میں پوچھ رہا ہوں کلعدم نہیں, ان کے چاچے مامے تو سارے بیٹھے ہیں نا. ہم نے وجود کریٹ کیا ضیاء الحق جیسے ظالم جابر آدمی نے امریکہ کے کہنے پر. پھر 8 بندے شہید ہوئے کل. کس نے مارا ہے؟ انڈیا نے مارا ہے, اسرائیل نے مارا ہے. حالات کیوں نہیں بہتر ہو رہے؟ اس کی وجہ ہے کہ ہم چاہتے نہیں. تو وہ نیٹ ورک کیوں نہیں ہاتھ میں آ رہا ابھی تک؟ ڈیفینیٹلی کام ہو رہا ہوگا, ہماری ایجنسیز کام کر رہی ہیں. کتنے دن چاہیے تمہیں؟ اور اگر خدا نہ خواستہ نہیں پکڑ سکتے بم مارو, ختم کرو قصہ. امریکہ نے کابل کو برابر کیا تھا. وہاں پر بھی تو آخر میں کیا ہوا؟ بم مارنا حل تو نہیں ہے نا. جہاد جہاد تم لوگ کہتے ہو, یہ فوجی حکمران نے نہیں کیا تھا. کیا اس پاکستان فوجیوں نے نہیں کھویا تھا؟ بتائیں نا آپ, تاریخ کیا کہتی ہے ہماری. ان کو صرف انڈین صحیح کر سکتے ہیں اور کوئی نہیں کر سکتا صحیح. آپ طالبان کی بات کر رہے ہیں؟ جی, ہم اس لیے نہیں کر سکتے فیصل وحید صاحب کہ آپ کے پیٹ کے اندر بھی داڑھی ہے, اس کو بغیر داڑھی والا صحیح کرے گا سر. تو آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہم انڈین فورسز کو یہاں الاؤ کر دیں کہ آ کے طالبان کو ڈیل کریں؟ یس, کولیبریشن تو ہوتی ہے دنیا میں. ڈاٹو کیا ہے؟ مجھے داڑھی پہ اعتراض نہیں ہے, داڑھی رکھیں مگر منافقت نہیں کریں. ایک آدمی کل تک کہتا پھر رہا تھا کہ مجھے کیوں نکالا, مجھے کیوں نکالا. کس سے کہہ رہا تھا وہ؟ اب کیوں نہیں پوچھتا جا کے مجھے کس کو نکالا تھا؟ سیم از دا کیس عمران خان. دونوں کی شکایت ماسٹر سے ہے کہ آپ نے مجھے کلاس روم سے کیوں نکالا تھا. یہ دونوں اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ ماسٹر کے خلاف اگر متحد ہو جائیں, ماسٹر نے کلاس چھوڑنی ہے. اور پھر اس کے بعد ایک اسکول کا مالک بھی ہے, واشنگٹن میں بیٹھا ہے. اسٹوڈنٹ بیچارے کی حیثیت کیا ہے کہ ٹروئیکا ہے, فوج, ملا اور جوڈیشری. سیاستدان سمجھ لیں کہ اس ٹروئیکا کے اندر شو پیس. انہوں نے ایک حیولہ کھڑا کر دیا کہ کچھ الفاظ انہوں نے لے لیے, سیکورٹی, اسٹریٹجک, نظریہ, اسلام. انہوں نے کہا یار اس پہ تو بات نہیں ہو سکتی. اسٹیبلشمنٹ اپنے فوجیوں کو تو بچا نہیں پا رہی پاکستان کے اندر. اسٹیبلشمنٹ کیا چاہے گی, کشمیر کا کیا ہوگا, ہماری انا کا کیا ہوگا, اسلام کا کیا بنے گا. سب بیکار کی باتیں چھوڑیں, آگے چلیں. پاکستان کی معیشت اس معاشی نظام کے تحت نہیں چل سکتی. یہ جو آپ 4 آنے پکڑ رہے ہیں لوگوں سے, یہ نہیں چل سکتی. جب وہ ایک بندہ گریڈ 21 میں چلا جاتا ہے, یا وہ فوج میں میجر جنرل بن جاتا ہے, یا ہائی کورٹ میں جج بن جاتا ہے, یا بزنس مین کے بعد 5 کروڑ سے زیادہ وہ پیسے ہو جاتے ہیں, تو وہ اندر سے یہ چاہتا ہے کہ پاکستان ترقی نہیں کرے. السلام علیکم, رفتار پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید. آج ایک بار پھر ہم نے شبر زیدی صاحب کو اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے. سر بہت شکریہ آپ کا, آپ ہمارے لیے وقت نکالتے ہیں اور ہمارے ویورز آپ کو بہت لائک کرتے ہیں اور آپ کو سننا چاہتے ہیں. اچھا سر, سب سے پہلے عمران خان سے شروع کرتے ہیں. تو سر یہ بتائیے کہ عمران خان پر آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے سب کیس ختم ہوتے جا رہے ہیں. اب آخر میں لگتا ہے کہ القادر ٹرسٹ والا بچا ہے اور 9 مئی غالباً رہ گیا ہے. 9 مئی تو ابھی خیر کہیں پہ اس کی سماعتی شروع نہیں ہوئی. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ آہستہ آہستہ سب ختم ہو جائیں گے تو پھر کیا ہوگا, رہائی ہو جائے گی عمران خان کی؟ دیکھیے فیصل صاحب, بات یہ ہے کہ یہ پتہ نہیں توہین عدالت کے زمرے میں آ جائے, مگر جو پاکستان کی کیسوں کی روایت رہی ہے اس میں کیس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. اس میں جو کیسوں کا ماحول پیدا کرتے ہیں ان کی, اور جو کیس جس کے اوپر ہوتے ہیں ان کی پوزیشن کی بات ہوتی ہے. تو جس دن اچھی ہوا چلے گی تو سب کیس ختم ہو جائیں گے, اور جس دن خراب ہوا چلے گی سب کیس اگینسٹ میں ڈیسائیڈ ہو جائیں گے. تو مجھے کوئی بہت زیادہ ان عدالتوں پر بہت زیادہ اعتماد اس سینس میں نہیں ہے کہ کوئی مطلب سارے کیس میرٹ پر ہوں گے. ٹھیک ہے, اچھے فیصلے ہو رہے ہیں, مگر پاکستان کی روایت اس بارے میں اچھی نہیں ہے, میں یہ کہتا ہوں. اور مجھے وہ روایت کوئی بہت زیادہ تبدیل ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. آپ نے ابھی یہ جو ریزرو سیٹ والا کیس تھا وہ آپ نے 24 کو ڈال دیا. کیوں؟ فیصلہ کر دیتے. اس میں کون سی ایسی راکٹ سائنس تھی؟ نہیں, تو ابھی آپ نے ہوا چلنے کی بات کی تو بظاہر تو یہی لگ رہا ہے کہ ہوا اچھی چل رہی ہے. تو ہوا میرے ذاتی حساب سے ابھی ہوا نہیں چلی. اچھا, ابھی ہوا نہیں چلی اور حبس ہے. حبس ہوتا ہے نا جب ہوا نہیں چلتی, اس کو حبس بولتے ہیں. حبس ہے ابھی حبس ہے, ہوا نہیں چلی. ہاں ہو سکتا ہے کہ بندہ پنکھے شنکھے لا کے رکھا ہو کہ ہوا چل جائے, مگر ابھی ہوا چلی نہیں ہے. نہیں تو سر عمران خان کے لیے تو ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ہی ہے نا سر, اس کے آہستہ آہستہ کر کے سارے کیس وہ ہو رہے ہیں. دیکھو میں نے پھر کہا نا آپ کو, جس دن ہوا خراب ہوگی نا پھر 5-10 کیس اور آ جائیں گے. 100-200 کیس ہے نا. میں یہی تو عرض کر رہا ہوں نا کہ پلیٹلیٹس کا کیس کہاں گیا. ایک آدمی پاکستان سے باہر گیا تھا نا پلیٹلیٹس کے بعد, اس کے ہو گئے تھے. تو وہ
प्लेटलेट्स भी गायब हो गए, वो रिपोर्टर भी गायब हो गई, वो ठीक हो गया। तो मैं क्या मतलब कहना क्या चाहते हो तुम? मतलब मैं ग्रेजुअली पाकिस्तान के हालात से मायूस हो रहा हूँ। मैं अभी वेस्ट वाफ से पाकिस्तान की बहुत बड़ी कंपनी की मीटिंग अरेंज करके आ रहा हूँ और उसके मैं बोर्ड पर बैठा हूँ। मुझे वेस्ट वाफ से यहाँ आने में 1 घंटा लगा है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर हाउस के सामने कोई कंटेनर लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है? मुझे नहीं पता किस लिए क्यों लगा हुआ है। अब आप मुझे ये बताइए कि 1 घंटा मैं बैठा हूँ गाड़ी में, गाड़ी का पेट्रोल खर्च हो रहा है, टूटी फूटी सड़कें हैं, सबसे बड़ी कंपनी को हम डील कर रहे हैं, करोड़ों रुपए का टैक्स दे रहे हैं, अरबों का टैक्स दे रहे हैं, ठीक है। क्या हमारा मैं कभी सोच रहा था, मैं जब गाड़ी में बैठा था, कि मैं पाकिस्तान का सबसे बड़ी कंपनी का सबसे रेलिवेंट ऑडिट कमेटी का चेयरमैन बैठा हुआ, और मेरी आज रिपोर्ट वो पाइड वालों ने रिप्रेजेंट की, तो मैं वहाँ बैठा हुआ हूँ गाड़ी के टूटी फूटी सड़क के ऊपर, चीफ मिनिस्टर हाउस के सामने कंटेनर लगा हुआ है, एक बेचारा वाहियात सा पुलिस कांस्टेबल खड़ा है, सिग्नल पे लाइट नहीं चल रही। तो मुझे फैसल ये बताओ ना कि हम किस उम्मीद पर इस मुल्क को कह सकते हैं कि चल रहा है? इमरान खान का केस ही रह गया बस मुल्क के अंदर, बस यही केस है। इमरान खान का केस आ गया चला गया, नवाज शरीफ का केस आ गया चला गया। क्या बातें कर रहे हो यार? मुझे बताएं ना, इमरान खान का केस अच्छा हो गया, बुरा हो गया, हवा चल गई, नहीं चली, क्या हुआ कराची के साथ यार? क्या बातें कर रहे हो तुम लोग? सर हमारी प्रायोरिटी तो यही है ना, हमारी प्रायोरिटी की क्या बात है यार? हमारी अदालतें भी यही, अदालतें क्या यार? कौन सी अदालत की क्या इज्जत है? अदालत की क्या इज्जत है? अदालत की यार अपने कमरे में जरूर इज्जत होगी। मुझे समझाएं, मैं क्यों इस मुल्क के वफादारी का ऐलान बार बार करता रहूं? मुझे बताएं ना, मैं क्यों वफादारी का ऐलान बार बार करता रहूं? किस बुनियाद पे करूं? किस बुनियाद पे करूं? बाय द वे सर, आपकी इस बात से याद आया कि लास्ट पॉडकास्ट में आपने कहा था कि मेरे नाना ने गलती की यहाँ पाकिस्तान आके, तो उस पर बहुत से लोगों को एतराज है और काफी आपके लिए अच्छे कमेंट नहीं आए। तो मेरे नाना का हक है, मेरा हक है, उनको क्या ताल्लुक है? मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आप अब भी अपनी इस बात पे कायम है, आप खुश नहीं है पाकिस्तान में रह के? नहीं, अगर आपको इंडिया जाने का मौका मिले तो आप क्या इंडिया चले? मेरी बात से उसमें मैंने कहा था, आज दोबारा मैं कह रहा हूं कि मैं पार्टीशन के कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क से एग्री नहीं करता था, अपने नाना से एग्री नहीं करता था, ठीक है। मुझे पाकिस्तान ने सब कुछ दिया है, आज भी पाकिस्तान ने सब कुछ दिया है, मगर जो पाकिस्तान की आज हालत है, इस हालत की बुराई को खराब करने में मेरा कोई हाथ नहीं है। मैंने अपनी जिंदगी में हर कोशिश की कि इसको सही करूं, ठीक है। मगर आज मुझे जो हालत है उसमें ये मुझे चलता हुआ नजर नहीं आ रहा। मुझसे ज्यादा इन्फॉर्म आप नहीं है, मुझे चलता हुआ नजर नहीं आ रहा। नहीं सर, मगर देखें, अगर आप किसी चीज पे नाखुश हैं वो एक अलग नाखुश है तो अच्छा देखिए, मगर आप उसके वजूद पे सवाल तो नहीं, वजूद पे सवाल क्यों नहीं उठा सकते? दुनिया में रियासतें आती जाती रहती हैं, क्या होता है? कोई ऐसी मतलब ये क्या बात आप लोगों ने दिमाग में सवाल कर ली कि रियासतें खत्म नहीं होती, रियासतें आती जाती, क्या हुआ रियासतें? मतलब आपके नजदीक ये यूनाइटेड ही रहते हैं हम हिंदुस्तान? कुछ मैं नहीं कह रहा यूनाइटेड रहते, मैं कह रहा हूं कि जो ये कहते हैं कि फैसला जो हमने सही फैसला किया वो बताएं ना। मैंने उस वक्त भी आपको समझाया था कि बांग्लादेश क्या पाकिस्तान नहीं है? बांग्लादेश भी पाकिस्तान का ही एक नाम है ना, इंडिया में शामिल तो नहीं हुआ ना, नहीं हुआ ना शामिल। नहीं। तो अगर मैं इस इलाके का नाम रख दूं शिमाल मगरबी हिंदुस्तान, आप मान लेंगे? सवाल है आपसे। सर हालात तो नहीं बदलेंगे, हालात कुछ भी रख नहीं ना, हालात इसलिए बदलेंगे, आप तो डिसाइड हालात से नहीं, हालात इसलिए बदलेंगे कि ये जो आपने अपने ऊपर ह्यूला चढ़ाया हुआ है ना, ह्यूला उतर जाएगा ना। नहीं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान मुझे एक बात बताओ, कल 8 बंदा मर गया किसी आईईडी के साथ टकरा के, मारने वाला भी मुसलमान है, मरने वाला भी मुसलमान है या नहीं है? अब तो मुझसे ये नहीं कहना कि इंडियन एजेंट है। अगर इंडियन एजेंट भी है तो क्या हम कब तक इन इंडियन एजेंटों के हाथों बढ़ते रहेंगे? बताओ ना, मुझे समझाओ ना कि इसके ऊपर कोई डिस्कशन है कि कौन मरने वाला है, कौन मारने वाला है? मारे ना कल 8 आदमी, बेचारे 8 आदमी शहीद हुए ना, हमारे फौजी 8 शहीद हुए ना कल। कौन मारने वाला है, कौन मरने वाला है? इस पर क्यों नहीं बात करते तुम? फिर तुम मेरे एक बार बात करते हो, मैं पाकिस्तान से बाहर चला जाऊंगा। मुझे ये बताओ ना कि 8 बंदे मरे, शहीद हुए कल, किसने मारा है? इंडिया ने मारा है? इसराइल ने मारा है?
امریکہ نے مارا ہے. سر وہ تو دیکھیں دہشت گردی کی لہر یار تو دہشت گردی تو کسی بنیاد پر ہو رہی ہے نا. دہشت گردی تو اس لیے تو نہیں ہو رہی کہ اس آدمی کو دہشت گردی کرنے کا شوق ہے, اس کا کوئی ایجنڈا ہے نا. لیکن سر ہماری فوج جنگیں بھی تو لڑ رہی ہے نا, ہماری جو ہے افغان محاذ پہ بھی چل رہی ہے, وہاں سے بھی ہمیں ٹینشن ہے, تو آپ یہ ایران کی طرف سے بھی ٹینشن ہے. نہیں تو یہی کرتے رہو گے بس. نہیں حالات سر بہتر ہونے چاہیے. حالات کیوں نہیں بہتر ہو رہے, جب یہ بھی تو سوچو نا, حالات کیوں نہیں بہتر ہو رہے؟ آپ کے خیال میں اس کی کیا وجہ؟ اس کی وجہ ہے کہ ہم چاہتے نہیں ہیں. ہمارے دماغ میں خناس ہے. سر ہمارے فوجی جانے دے رہے ہیں, شہادتیں دے رہے ہیں, ہمارا سب سے بڑا ادارہ 10 لاکھ آدمی مار دیے. نہیں کیا فوجیوں نے نہیں, یہ جو افغانستان کی جہاد تم لوگ کہتے ہو, یہ فوجی حکمران نے نہیں کیا تھا کیا اس پاکستان فوجیوں نے نہیں کھویا تھا؟ کبھی تم کو سر پہ بٹھا لیتے ہو, کبھی زمین میں بٹھا لیتے ہو, پھر سر پہ بٹھا لیتے ہو, پھر زمین میں بٹھا لیتے ہو. بتائیں نا آپ, تاریخ کیا کہتی ہے ہماری؟ کیا 79 کی جنگ فوجیوں نے شروع نہیں کی تھی؟ فوجی ڈکٹیٹر نے کیا ایسٹ پاکستان فوجی ڈکٹیٹر کے نے نہیں کہا تھا کراچی میں آ کے کہ وہاں سب کچھ سیٹل ہو گیا ہے؟ آپ اس ڈکٹیٹر کو گالیاں دیتے ہو, کبھی اس کی دنگی تصویریں دکھاتے ہو, کبھی کچھ کہتے ہو یہ تھا, پھر دوسرا آتا ہے, پھر کہتے ہو نہیں جیسا اب ٹھیک ہو گیا سے, پھر تو اگلے دفعہ 10 سال بعد پھر ڈرامہ چینج کر دیتے ہو. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ نہیں ہوتا. یہ ہوا یا نہیں ہوا؟ میں کوئی کہانی سنا رہا ہوں؟ نہیں سر ہوا تو ہے, مگر میں کہانی سنا رہا ہوں تمہیں. یہ ہوا تو ہے, تو آپ کو کیا لگ رہا ہے ہم نے غلطیوں سے نہیں سیکھا؟ غلطیاں سیکھا ہوتا تو آج یہ ہوتا. یار مجھے یہ بتا دو کہ لڑائی کس سے ہو رہی ہے. مجھے یہ سمجھاؤ نا کہ یہ جو کل بندہ مرے ہیں آئی ڈی واقعی کس نے رکھی تھی وہ آئی ڈی؟ چلو یار نہیں میں مانتا ہوں, نہیں آپ نے بولا نا شام میں آئی ڈی تحریک طالبان پاکستان نے رکھی تھی, مانا نا. ہمارے انٹیریئر منسٹر نے کہا نا, مجھے یہ بتا دو تحریک طالبان پاکستان کا مطالبہ کیا ہے؟ بتائیں آپ بھی تو یہ بیٹھے, بتائیں آپ اتنے بڑے اینکر ہیں, بتائیں نا کیا مطالبہ ہے ان کا؟ مطالبہ کیا ہے؟ اسلامک نظام نے نافذ تو آپ نے کرنا ہے اور نہیں کرنا ہے, اس میں کیا برائی لے آؤ. یہ جو ہم نے قبائلی علاقوں کو ضم کیا ہے, بھائی میں پوچھ رہا ہوں کہ تحریک طالبان پاکستان کا مطالبہ کیا ہے؟ ایکسپٹ کر لو. اگر تم کہہ رہے ہو تو ایکسپٹ کرو نا, کل ایکسپٹ کرو, جنگ بند کر دو. میں پوچھ رہا ہوں بشام میں تحریک طالبان, آپ نے خود, آپ کے چیف منسٹر نے کہا, آپ کے انٹیریئر منسٹر نے کہا کہ بشام کا واقعہ تحریک طالبان پاکستان نے کیا ہے, مان لیا, ٹھیک ہے, آپ نے ایکسپٹ کر لیا, عربی ریپبلک تحریک پاکستان نے کیا ہے. آپ ان کی مطالبات میرے سامنے رکھ دو, ہو سکتا ہے میں ایگری کر لوں. کیوں نہیں رکھتے میرے سامنے؟ بتائیں نا کہ کیا مطالبہ ہے. جو بشام والے واقعے پہ انڈین منسٹر نے یہ تو نہیں کہا نا کہ انڈیا نے کیا, اس نے کہا کہ تحریک طالبان پاکستان نے کیا ہے, ٹھیک ہے. کیا مطالبہ ہے ان کا؟ آپ بتائیں, آپ کے علم میں ہے ویسے؟ نہیں آپ بتاؤ نا, آپ ان کے مامے لگتے ہو نا کہ نظام اسلام لے آؤ, یہ کرو. میں بتاؤ, مجھے بتاؤ نا آپ مطالبہ کیا ان کا؟ ان کے سر یہ بیسک 3-4 مطالبات ہیں جو وہ ہمیشہ سے کرتے ہیں. ایک تو یہ فاٹا جو ہم نے فاٹا تو بھی ہے, باقی کیا مطالبہ؟ اس کو ہٹائیں. ڈیوڈ لائن پہ ان کی کچھ تحفظات ہیں, اور باقی یہ کہ اسلامک نظام یہاں نافذ کریں, اور اسی طرح کی چیزیں ہیں. خواتین کی جو سو کالڈ وہ لوگ کہتے ہیں کہ آزادی ہے, وہ اس کو لمیٹڈ کریں, یہ اسی طرح کی. تو میری گھر کی خواتین کے ذمہ دار وہ ہیں, مطلب میری گھر کی خواتین کے ذمہ دار طالبان ہیں. میری گاڑی میں بھی کتاب رکھی ہے جس کا نام ہے دا ہسٹری آف حزب التحریر. حزب التحریر یہ ایک آرگنائزیشن ہے, وہ کہتی ہے کہ پوری مسلمان امہ ایک اسٹیٹ ہے, اور اس امہ کا خلیفہ ہونا چاہیے. اس کا پاکستان میں نمائندہ کون ہے پتہ ہے آپ کو؟ ڈاکٹر اسرار, تہذیب اسلامی. وہ بھی یہ کہتے تھے خلافت آنی چاہیے, ٹھیک ہے. تو ان کے بعد کون ہے سر؟ تہذیب اسلامی چل رہی ہے, ان کا بیٹا ہے. اچھا صحیح ہے, غلط نہیں ہے, جاننے والے ہیں. ان کا داماد میرا کلاس میٹ تھا. ان کا کانسیپٹ ہے, ان کو رائٹ ہے, کوئی روکنے والا نہیں ہے, رائٹ ہے ان کو. بٹ دا کوشچن از, کیا وہ رائٹ مجھے بم مار کے لینا چاہتے ہیں؟ آ جائے الیکشن میں لڑ لیں, تحریک طالبان الیکشن لڑ لے, جیت جائے, کراچی میں آ کے لڑ لے الیکشن, دیکھ لیں کیا ہوتا ہے. جماعت اسلامیہ الیکشن لڑ لے, کیا ہوتا ہے دیکھ لیں. سر وہ تو ایک کلعدم تنظیم ہے نا. یار میں پوچھ رہا ہوں, کلعدم نہیں ہے, ان کے چاچے مامے تو سارے بیٹھے ہیں نا.
منور حسن صاحب نے ہی کہا تھا نا کہ ہمارے فوجی مردار ہیں، اور جب طالبان شہید کہا تھا نا، تم لوگ بھول جاتے ہو، اسی شہر سے تھے نا منور حسن تھے نا. مگر جماعت اسلامی اس کی کافی بار کلیریفیکیشن گئی بھاڑ میں پوچھ رہا ہوں، کہا تھا نا، کہا تو تھا بالکل. پھر تم میرے ساتھ نا اس میٹر پہ کبھی بات نہیں کرنا. میں ان کی نسلوں کو جانتا ہوں، یہ کون ہیں، کیا چاہتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو ناکام ہو گئے ہیں پاکستان کے جمہوری نظام سے، پاکستان کی عوام کی ریزیلینس سے. ان کو یہ ہضم نہیں ہو رہا کہ پاکستان کا عام آدمی، پاکستان کا شریف آدمی، وہ ان کو چوڑا چمار سمجھتا ہے. سر مگر دیکھیں یہ بھی تو حقیقت ہے نا کہ ان کا وجود بھی تو ہم میں سے ہی ہے. وجود تو نہیں، وجود نہیں. سن لو میری بات، سن لو نا میری بات، سن لو پہلے. ہم نے وجود کریٹ کیا. ضیاء الحق جیسے ظالم جابر آدمی نے 1979 میں امریکہ کے کہنے پر. تو ہماری غلطی ہے نہیں نا، تو اب بھگتو. مگر یہ کبھی بھی پہلے، مگر یہ تو سامنے لاؤ نا کہ ان کا مطالبہ کیا ہے. یہ تو سامنے لاؤ نا. اسلامی نظام کی بات نہیں کرنا کبھی. یہ کوئی اسلامی نظام کی بات. اسلام، ان کا اسلام اپنے گھر، میرا اسلام اپنے گھر. جتنے یہ مسلمان ہیں اتنا میں بھی مسلمان ہوں. قرآن میں بھی پڑھتا ہوں، یہ بھی پڑھتے ہیں. ان سے ذرا قرآن میں جانتا ہوں. ٹھیک ہے. میں ابھی آپ کے دفتر آ رہا تھا، اتنی زور سے اذان ہو رہی تھی، میرے کانوں میں لگ رہی تھی. مجھے بہت برا لگا، مجھے پسند نہیں آئی بات. یہ کوئی طریقہ ہے کہ آپ اتنی زور سے اذان دیں کہ بندے کو کا سر ہل جائے؟ یہ کیا چیز ہو رہی ہے؟ کیا ہو رہا ہے معاشرے میں؟ کیوں لگایا ہوا آپ نے آپ کے تو بلڈنگ میں لاؤڈ اسپیکر؟ بتائیں نا، آپ بھی بیٹھے ہوئے یہاں پر، ہمت ہے کیا لاؤڈ اسپیکر ہلکا کیوں نہیں کراتے؟ نہیں کہا ہے ہم نے. کیا کہا ہے؟ میں تھکا ہوا وہاں سے آ رہا ہوں، وہ اتنی زور سے اذان دے رہا ہے مغرب کی، ایسا لگتا ہے جب میرے کان پہ سوار. میں تو اس کی اذان سے نہیں امپریس نہیں ہو رہا. میں آپ کی اذان سے تو امپریس نہیں ہوا نا. وہ میرا مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں جو میرا جو معاملات ہیں. آپ کون ہیں؟ آپ مامے لگتے ہیں میرے. چلے سر اس موضوع پہ دوبارہ نہیں، میں پھر آپ کو بات کرتا ہوں. یہ جو آپ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ریاست، آپ کہتے ہیں ریاست. میں نے کہا نا کہ میں انڈیا کے ساتھ میری دوستی کرنا چاہتا ہوں. میں اس لیے کرنا چاہتا ہوں دوستی کہ ان کو صرف انڈین صحیح کر سکتے ہیں اور کوئی نہیں کر سکتا صحیح. ان کو ایک جو بندہ صحیح کرے گا وہ انڈین کریں گے ان کو صحیح. آپ طالبان کی بات کر رہے ہیں؟ جی طالبان کی بات کر رہا ہوں میں. کیا ہو رہا ہے اس وقت کیا ہو رہا ہے آپ کے خیال میں؟ نہیں تو سر ہم کیوں نہیں صحیح کر سکتے؟ مطلب ہم بھی تو ہم اس لیے نہیں کر سکتے کہ ہمارے جو سچویشن ہم اس لیے نہیں کر سکتے فیصل وحید صاحب کہ آپ کے دل کے اندر، آپ کے پیٹ کے اندر بھی داڑھی ہے. آپ کے پیٹ میں بھی داڑھی ہے. اس کو بغیر داڑھی والا صحیح کرے گا سر. آپ کے پیٹ میں بھی داڑھی ہے. جب سامنے داڑھی والا آئے گا اسے گولی نہیں چلاؤ گے تم. سر ہم کیا جب وہ نمازیں پڑھ رہا ہوگا نا، وہ ابھی میں دیکھ رہا تھا ٹی وی پر، وہ نیو یارک کے اسٹیڈیم میں افغانی فوج کھڑی ہوئی، افغانی کرکٹ ٹیم نماز پڑھ رہی ہے. اس کے اوپر مسلمانوں نے بڑی لگائے ہوئے ہیں، کلپس لگائے ہوئے ہیں کہ دیکھیں جی امریکہ نے ختم کر سکا، وہ کرکٹ ٹیم نماز پڑھی ہے، یہ فتح ہو گئی. ٹھیک ہے، فتح ہو گئی نا. یار خدا کا واسطہ ہے ان چیزوں کو چھوڑ دو. دیکھیں فیصل، بات یہ ہے کہ مجھے شاعر اسلام جیسے داڑھی ہے، جیسے اذان ہے، اس میں یہ سب کے لیے اس کا احترام واجب ہے، ہمیں بھی کرنا چاہیے. مجھے ان چیزوں سے کوئی پرابلم نہیں ہے. پرابلم مجھے اس وقت ہے جب آپ کے اندر یہ شاعر اسلام کو رکھتے ہوئے ان چیزوں کو آپ منافقت کے لیے استعمال کریں. یہ میرا مسئلہ ہے. میں اس لیے کسی شاعر اسلام کی بے حرمتی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا. مگر جب ان چیزوں کو منافقت کی شکل میں نظر آئیں، یا ایسا نظر آئے کہ یہ آپ کے اوپر امپوز کیے جا رہے ہیں، تو وہ پھر کسی بھی انسان کے لیے قابل قبول نہیں ہے. نہیں سر، آپ کی آخری والی بات مجھے سمجھ نہیں آئی. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو انڈیا ڈیل کر سکتا ہے، تو آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم انڈین فورسز کو یہاں الاؤ کر دیں کہ آ کے طالبان کو ڈیل کریں؟ یس، اگر کوئی ایسا آدمی ہے ارے کولیبریشن تو ہوتی ہے دنیا میں. نیٹو کیا ہے؟ واٹ از نیٹو؟ سر بڑی عجیب سی بات نہیں کیا عجیب سی بات کیا ہے؟ تو مطلب پاک، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہو آپ کی آرمی کے بندے مرے جا رہے ہیں، اگر آپ کی انٹیلیجنس بہتر ہو جاتی ہے کسی اور کے ساتھ مل کے، تو بہتر نہیں ہے.
میں تو کنسپچلی یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمارے ایسے صحیح نہیں ہوں گے کیونکہ ہمارے اندر بھی پیٹ کے اندر داڑھی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کو. دیکھیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی پرٹیکولر کمیونٹی یا کوئی پرٹیکولر طبقہ کسی علاقے کے لیے مصیبت بن گیا ہے تو اس علاقے کے تمام لوگ, انڈیا کے لیے بھی طالبان اسی طرح تھریٹ ہے جس طرح ہمارے لیے تھریٹ ہے. تو اگر ہم مل جل کے انڈیا کی, کیونکہ کافی زیادہ انفلٹریشن ہے افغانستان میں, تو اگر مل جل کے کام کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پاکستانی آرمی کے اندر کوئی انفلٹریشن ہو چکی ہے, مگر ہمارے معاشرے میں ہمارے لوگوں کے پیٹ پہ داڑھی ہے. اس چیز کو وہ نہیں کرتے, آج بھی وہ اس کو ڈینائی نہیں کرتے, ٹھیک ہے نا. آج بھی ان کے جو بندے ہیں ان کے علاج کراچی میں ہوتے ہیں, ہمیں پتہ ہے. تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ہمیں ایک لارجر کنسنسس بنانا پڑے گا ریجن میں ان ٹیررسٹ کے خلاف. عمران خان, نواز شریف, ضیاء الحق, ایون مشرف, ان سب کے پیٹ کے اندر داڑھی ہے. یہ سب کسی نہ کسی طریقے سے مذہب کے نام کو الٹا پلٹا کر کے چلانا چاہتے ہیں. مگر میں آج آپ کو لکھ کے دے سکتا ہوں, لوگ میری بات کو بڑا برا مانیں گے, کہ اگر مذہب کو اس ملک میں چلایا گیا یہ ملک تباہ ہو جائے گا. یہ طالبان آ جائے, طالبان آپ کے بچوں کو قتل کر دیں گے, یہ آپ کی عورتوں کو کنیزیں بنا لیں گے. ان کا کانسیپٹ ہے. کس دنیا میں تم بیٹھے ہو؟ تم یہ کیوں نہیں سمجھ رہے کہ وہ چاہتے کیا ہیں؟ تم مجھے بتاؤ ان کا کانسیپٹ کیا ہے, واٹ از دیئر کانسیپٹ, ان کے دماغ میں کیا ہے. میں نے تمہیں کہا نا, وہ کتاب میری ٹیبل پہ پڑھی ہے حزب التحریر کی, پڑھو نا کہ وہ ان کا ایم کیا ہے. جب یہ آئی ایس آئی تھی عراق میں, کیا کیا تھا انہوں نے, کیا کیا تھا عراق میں انہوں نے؟ کیا انہوں نے یزیدی فرقے کی عورتوں کو کنیز نہیں بنایا؟ تم کس دنیا میں رہ رہے ہو یار؟ تم یہ تو سوچو کہ یہ کون ہے. مطلب سر آپ کی باتوں سے مجھے یہ اندازہ ہوا ہے کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم ان سے نمٹنا چاہیں تو نمٹ سکتے ہیں, مگر ہمارے دل میں ان کے لیے نرم گوشہ ہے. جی یہ کہہ رہا ہوں میں. یہ سر کیسا نرم گوشہ ہے کہ مطلب وہ ہمارے فوجیوں کو جو ہے شہید کر رہے ہیں, ہمارے بچوں کو مار رہے ہیں, APS میں ہم نے دیکھا, اور پھر بھی ہمارے دل میں ان کے لیے نرم گوشہ ہے. نظر آ رہا ہے. ان کے دل میں تو نہیں ہے, وہ تو ہمارے بچوں کو بھی شہید کر رہے ہیں. میں یہی تو تمہیں سمجھا رہا ہوں کہ ہمارے دل میں نرم گوشہ ہے ان کے لیے. یہی تو کہہ رہا ہوں, یہی تو سمجھا رہا ہوں. ہم تو کبھی کہتے ہیں اچھے طالبان بولے, یہ کہتے ہیں نا. اچھا اب آپ ایک حسن عباس صاحب نے کتاب لکھی ہے ریٹرن آف طالبان, کتاب پڑھ لیں. جو آج طالبان کی گورنمنٹ ہے افغانستان میں, اس میں کون بندے بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیا وہ TTP کے بندے نہیں ہیں؟ کیا خانی کا بندہ اس میں منسٹر نہیں ہے؟ تم کس دنیا میں رہتے ہو یار؟ تم لوگ کس دنیا میں رہ رہے ہو؟ دیکھیں اس وقت سے ڈرو جب پنجابی آرمی اور پٹھان طالبان لڑ پڑے. ڈرو اس وقت سے. سر لڑ تو رہے ہیں. نہیں ابھی نہیں لڑا, ابھی تو کھل کے سامنے نہیں آئی بات. سر لڑ رہے ہیں سالوں سے, 20 سال ہو گئے سر. نہیں ابھی نہیں آئی نا, ابھی کھل کے, ابھی ایتھنک نہیں آئی. ایتھنک خدا نہ خواستہ ایتھنک نہیں آیا کسی وقت, خدا نہ خواستہ یہ ایتھنک نہیں ہو جائے کسی وقت. بہت برا ہوگا, سمجھو میری بات. سر ایک ہارڈ کوسچن تھوڑا ہو جائے گا, مگر یہ کہ آپ جو باتیں کر رہے ہیں, آپ کے جو لیڈر رہے ہیں, لیڈر کہہ لیں یا آپ بھی عمران خان کو لائک کرتے رہے, ان کے اس کے کام کیا ان کے لیے, تو وہ بھی تو اسی طرح کا وہ رکھتے ہیں جو آپ نے مشرف کا نام لیا اور یہ لیا, عمران خان کا نام نہیں لیا ابھی. تو پھر آپ پھر ان کے ساتھ کیوں ہیں جب ان کا بھی انہی کا, آپ نے کیوں ان کو ایکسیپٹ کیا؟ نہیں میں نے ان کو ایکسیپٹ کیا, میں نے ان کو چھوڑا بھی. میں آپ کو پتا ہے کہ میں نے تو ان کی بہت ساری چیزوں پہ اعتراض کیا, پبلکلی اس وقت اعتراض کیا جب وہ پاور میں تھے. انہوں نے تو سر مبارکباد دی تھی جیت پہ, ٹویٹ کیا تھا, آپ کو یاد ہوگا. اسی لیے تو مارے گئے وہ. میں نے تو اس وقت ان کی مخالفت کی تھی جب وہ پاور میں تھے. میں نے کہا تھا یہ ملک بینکرپٹ ہے, اس وقت وہ پاور میں تھے. 16 دسمبر 2021 کو میں نے پریڈکٹ کیا تھا کہ ملک بینکرپٹ ہے. یاد ہے اس وقت عمران خان پاور میں تھے, ٹھیک ہے. میں نے ان کی کسی کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کسی کی فیملی کے بارے میں بات کرنے پر, مگر مجھے کچھ چیزوں پر اعتراض تھا. میں نے ان سے ذاتی طور پر بات کی, یہ غلط ہے کیونکہ مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی.
تو میں تو بڑا خلاف ہوں. میں اگر وہ مجھے کل کو طالبان خان ثابت ہوئے تو میں پہلا آدمی ہوں گا جو ان کو ڈسون کروں گا. ابھی تک آپ کو نہیں لگتے وہ؟ ابھی تک مجھے لگا نہیں ہے. مجھے شک ہوتا ہے کبھی کبھی. جب وہ میں نے ابھی پبلکلی ابھی تھوڑے دن پہلے میں نے ابھی شاید آپ نے دیکھا ہو میں نے پوڈ کاسٹ کیا تھا کہ جب ان کی پارٹی جا کے فضل الرحمان سے ملی ہے میں نے کہا تھا میں اب اس کے بعد ووٹ نہیں دوں گا ان کو. آپ نے میرا ریکارڈ پر ہے. میں نے کہا میں پی ٹی آئی کو ووٹ ڈال کے آیا تھا 24 میں. نہیں سر، اگر الیکشن کے معاملے میں دھاندلی ہوئی ہے دونوں جماعتوں کو لگتا ہے تو اتحاد ہو جاتا ہے تو اس میں کیا برائی؟ مذہبی جماعت کے ساتھ جو آدمی کولیشن کرے گا اس کو میں کبھی ووٹ نہیں ڈالوں گا. سر یہ کیا بات ہوئی؟ مذہبی میرا رائٹ ہے یار، ووٹ تو میرا رائٹ ہے، تمہارا تو یہ کیا بات ہوئی؟ مطلب کیا جو آدمی مذہبی جماعتیں پاکستان کا برا ہی سوچتی ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ مذہبی جماعت مذہب کا کوئی تعلق معاشرے کے ساتھ ہے ہی نہیں. جو پارٹی مذہبی جماعت سے کولیبریشن کرے گی شبر زیدی کا ووٹ اس کو نہیں پڑے گا. ختم. میرے ایک ووٹ ہے. یہ جو اتحاد ہے وہ مذہب کے نام پر تو نہیں. میں کہہ رہا ہوں جو آدمی جماعت اسلامی اپنا نام رکھتا ہے یا جمعیت علماء اسلام نام رکھتا ہے وہ تو بین ہونا چاہیے، کیونکہ باقی سارے غیر مسلم ہیں. کیا جو مذہب کو الاؤ کرے سیاست میں، چاہے وہ ایران ہو یا چاہے وہ سعودی عربیہ ہو، وہ ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہے. میری سوچ میں وہ انسان ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہے جو مذہب کو معاشرے میں اپلائی کرے. میں بالکل کلیئر ہوں اس بارے میں، مجھے کوئی کنفیوژن نہیں ہے. آپ مجھے جو جرم سزا دینا چاہیں دے دیں. میں مذہب اور سیاست کو، مذہب اور ریاست کو لڑنا چاہتا ہوں. نہیں تو ایسے تو پھر مسلم لیگ نام جو جس نے پاکستان کی بنیاد رکھی، اسلامی لیگ نہیں تھی، ایک اسلام لیگ سر مسلم نہیں، ایک اسلام لیگ بھی تھی. سر مسلم لیگ اسلام لیگ بھی تھی بھائی. مسلم لیگ الگ چیز تھی. تو میں کبھی مسلم لیگ کا ممبر رہا؟ میں کبھی رہا؟ بتاؤ. میں نے آپ کو اپنے نانا کے بارے میں کیا کہا؟ آپ کو کیا کہا؟ میرا کیا ویو ہے؟ چلے سر، ابھی عمران خان کا ذکر ہو رہا تھا تو مجھے یہ بتائیں کہ ابھی بات چل رہی ہے کہ عمران خان اور جو دوسرے ہمارے سیاستدان ہیں ان میں کوئی مذاکرات کی بات چلنا شروع ہوئی ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ مذاکرات ہو سکتے ہیں؟ میرا اپنا خیال ہے کہ سیاستدانوں کی کوئی حیثیت نہیں. تو پھر حیثیت کس کی ہے؟ چلیں جن کی حیثیت ہے، اگر یہ مذاکرات ہوں گے تو انہی کی آشیبات سے ہوں گے نا، ان کا گو ہیڈ ہوگا تو ہوں گے. نہیں، آئی تھنک عمران خان اس سے ان سیاستدانوں کو تو ہو سکتا ہے کہ درمیان میں ایز اے کنڈیوٹ یوز کر لیں. سیاستدانوں سے تو کوئی بات ہی نہیں ہونے کا فائدہ نہیں ہے نا. سیاستدان کیا گارنٹی دیں گے اس کو؟ سیاستدان کیا گارنٹی دیں گے؟ نہیں، اگر یہ ملاقات ہو جاتی ہے یا یہ اتحاد ہو جاتا ہے تو ایسا تو نہیں ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کچھ محاذ وحاذ نہ بن جائے. کیا گارنٹی ہوگی؟ چلے سے بن گیا ٹھیک ہے، بن گیا محاذ، اور کل سپوز کریں میرے عزیز ہم وطن ہو جاتا ہے، پھر کیا ہوگا؟ اچھا پھر کیا ہوگا؟ نہیں، جمہوریت کے لیے تو سر ہماری بڑی کوششیں ہیں نا. پھر وہی کون سی جمہوریت؟ کس کی کوششیں یہی ہیں؟ لولی لگنی. کس کی کوششیں ہیں؟ ایک آدمی کل تک کہتا پھر رہا تھا کہ مجھے کیوں نکالا، مجھے کیوں نکالا. کس سے کہہ رہا تھا؟ وہ کس کو کہہ رہا تھا؟ اب کیوں نہیں پوچھتا جا کے مجھے کس کیوں نکالا تھا؟ جس نے کہا تھا جی ٹی روڈ پہ کھڑے ہو کے کہ مجھے کیوں نکالا، وہ اب کیوں نہیں پوچھتا جا کے کہ بھائی آپ نے نکالا تھا، مجھے کیوں نکالا تھا؟ کیونکہ اب انہیں دوبارہ سیم از دا کیس عمران خان بھی کہتا ہے مجھے کیوں نکالا. باتیں کی ٹیکنیکلی دونوں ایک ہی بات کر رہے ہیں نا، دونوں الگ بات تو نہیں کر رہے نا. دونوں کی شکایت ماسٹر سے ہے نا، دونوں کی شکایت ماسٹر سے ہے کہ آپ نے مجھے کلاس روم سے کیوں نکالا تھا. تو اگر یہ دونوں اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ ماسٹر کے خلاف اگر متحد ہو جائیں، باہر کھڑے رہے تو ماسٹر کی مرضی کے بغیر کلاس روم میں آ سکتے ہیں، پھر ماسٹر کو باہر نکالنا پڑے گا. ماسٹر نے کلاس چھوڑنی ہے. اچھا ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد ایک اسکول کا مالک بھی ہے، واشنگٹن میں بیٹھا ہے. تو کیسے اسٹوڈنٹ بیچارے کی حیثیت کیا ہے؟ اسٹوڈنٹس کی کیا حیثیت ہے؟ اچھا اب میں سیریس نوٹ پہ آتا ہوں واپس. دیکھیں میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ میں ٹاور پہ کھڑے ہو کے گولی کھانے کو تیار ہوں اگر نواز شریف، زرداری صاحب، عمران خان، MKM یہ اعلان کر دے کہ وہ ساری زندگی سول سپرمیسی کے لیے کام کریں گے اور کبھی بھی فورسز کو اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ گفتگو نہیں کریں گے سیاسی معاملات میں.
پہلا آدمی جو گولی کھائے گا وہ میں ہوں. آپ مطلب خوشی میں گولی کھا لیں گے؟ نہیں, ان کی جدوجہد کے لیے. اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. کیا آپ ایمانداری سے بتاؤ, کیا آپ دل سے مطمئن ہو یہ کر سکتے ہیں؟ اگر ہونا ہوتا تو 70 سال سے ہو چکا. یہ پوچھ رہا ہوں, بس یہ میرا سوال ہے. میں کس بنیاد پہ ان کے ساتھ ان پہ ریلائی کروں؟ میں سویلین سپرمیسی کے لیے کیوں ریلائی کروں؟ میں جب آج بجلی کی سگنل نہیں چل رہے تھے تو مجھے تو اب ISI کے سیکٹر کمانڈر سے رات کو بات کرنی پڑے گی نا کہ سر کیوں نہیں چلتے یہ سگنل. میں کس سے بات کروں بتاؤ نا مجھے. مراد علی شاہ سے بات کروں, بلاول سے بات کروں, کس سے بات کروں؟ میں سب کو جانتا ہوں. میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ سیکٹر کمانڈر بجلی کے کھمبے سگنل چلوا دے گا. یہ مسئلہ آپ سمجھ نہیں رہے. تو پرابلم یہ ہے کہ یہ سارے یہ چاہتے ہیں کہ فوج ہمارے ساتھ ہو تو ہم پاور میں آئیں. یہ فوج ہے, یہ کیا سویلین سپرمیسی کے لیے جنگ کرنے کو تیار ہیں؟ میرا سوال یہ ہے. سر بات یہ بھی ہے نا کہ کیا وہ سویلینز کو رائٹ دینے کے لیے تیار ہیں؟ تھوڑی سی اس پہ تاریخ میں جانا پڑے گا. قائد محمد علی جناح کے بڑھنے کے بعد فوج ایوب خان, چودھری محمد علی سول سرونٹ, چودھری محمد علی جماعت اسلامی سے قریب تھے, نظام اسلام پارٹی بنائی تھی انہوں نے. ٹھیک ہے. وہ اور اسکندر مرزا, ایک ملا, ایک فوجی اور ایک سیاستدان, ان چاروں نے مل کے ایک جسٹس منیر, انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ ٹرائیکا ساری زندگی اس ملک پہ حکومت کرے گا. کہ ٹرائیکا ہے فوج, ملا اور جوڈیشری. اس ٹرائیکا میں عوام نہیں ہے اور سیاستدان بھی نہیں ہے. سیاستدان سمجھ لیں کہ اس ٹرائیکا کے اندر ایک شو پیس ہے. انہوں نے ایک حیولہ کھڑا کر دیا کہ ہمیں پاکستان میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو صرف جو ہمارے پاس ہیں, ان پہ بات نہیں ہو سکتی. سیکورٹی, انڈیا, اسٹریٹجی, یہ کچھ الفاظ انہوں نے لے لیے. اسٹریٹجک نظریہ, اسلام, سالمیت. انہوں نے کہا یار اس پہ تو بات نہیں ہو سکتی. ججز نے کہا کہ جی ہم بیٹھے شرعی عدالت میں, شبر صاحب کو جس دن شرعی عدالت میں لانا ہوگا ہم بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ ساری کہانی نہیں چل سکتی. یہ آبجیکٹو ریزولوشن جو پاکستان میں پیش ہوا تھا وہ اشتیاق حسین قریشی صاحب نے کیا تھا, اور اس کے اوپر میجورٹی جو ممبران تھے وہ اس وقت اسمبلی سے باہر تھے. ٹھیک ہے نا. تو جب تک آپ یہ جو آپ نے ایک حیولہ کھڑا کیا ہوا ہے معاشرے میں, اس حیولے کو ختم نہیں کرو گے, اس وقت تک یہ معاشرہ سیاستدان کی عزت نہیں ہوگی. فوج آج کیا کہتی ہے؟ فوج کیا کہتی ہے؟ ہم نظریہ پاکستان کی سالمیت. فوج جغرافی کی سالمیت ہے یا نظریہ پاکستان کی سالمیت ہے؟ جغرافی کیوں نہیں چاہیے؟ تو پھر نظریہ پاکستان کہاں سے آ گیا؟ نہیں سر, نظریہ پاکستان ہمارے وجود سے بھی تو جڑا ہے. میں پوچھ رہا ہوں کہ فوج ہمارے وجود کی محافظ ہے اس سینس میں. تو سویلین کی ذمہ داری ہے نا, سویلین کی ذمہ داری ہے کہ وہ نظریہ پاکستان کی حفاظت کرے نا. فوج کی ذمہ داری تو نہیں ہے نا نظریہ پاکستان کی ذمہ داری کرنا. تو یہ ذمہ داری فوج کو کس نے دی؟ ہم نے دی نا. اس ملک میں کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ فوج نظریہ پاکستان کی حفاظت نہیں کرے؟ یہ ہمارے اندر ہمیں ڈالا گیا نا. کیوں ڈالا گیا؟ یہ صرف 2 ملکوں میں ڈالا گیا. یہ 2 ملکوں میں ڈالا گیا, صرف پاکستان اور اسرائیل. ٹھیک ہے.
چلے سر آگے بڑھتے ہیں. عمران خان کی بات ہو رہی تھی تو سر یہ بتائیں کہ کیا واقعی اس وقت بھی عمران خان کی مقبولیت جو ہے وہ موجود ہے, بڑھ رہی ہے؟ اور یہ بھی اکثر بحث رہتی ہے کہ ہمارے جو بڑے انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے اندر بھی جو ہے وہ عمران خان کی ظاہر سی بات ہے حمایت ہے, اور میری بات سنیں, پریشر رہتا ہے. دو چیزیں ہوتی ہیں, عمران ہمیشہ نیگیٹو پازیٹیو سے ساتھ کلیش کر رہا ہوتا ہے. جتنی نالائکی, جتنی فوج سے قربت ان لوگوں کی ہوتی جائے گی, عمران خان پاپولر ہوتا جائے گا. عمران خان کی مقبولیت الیکشن کے بعد بڑی ہے, کم نہیں ہوئی. میں اس بانی میں آج بھی عمران خان کے ساتھ ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب پاکستان کی معاشی حالات بھی بہتر نہیں ہو رہی اور پاکستان میں روز بندے مر رہے ہیں, فوجی بھی مر رہے ہیں, اور ہم کوئی کسی طرف ہمیں سمت نظر نہیں آ رہی, ٹھیک ہے, تو کیا ہوگا؟ ڈسپونڈنسی بڑھے گی نا. ڈسپونڈنسی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو بندہ سامنے نہیں ہے اس کے ساتھ چلے جاؤ. سر انڈین الیکشن پہ آتے ہیں. الیکشن کی بات تو ہم بعد میں کریں گے, مگر اس سے پہلے آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ مودی وہاں پر جب وزیر اعظم بنے تو نواز شریف صاحب نے یہاں سے پیغام بھیجا اور جواب سے وہاں سے بھی پیغام آیا, تو ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے. تو کیسا دیکھتے ہیں؟ تھوڑا سا اس کو کلیریفائی کر دوں. دیکھیے, میں آپ کے پروگرام میں ہی میں نے کہا تھا کہ مودی کی اگلی ٹرم ملے گی. اگر آپ کے پروگرام میں ہی میں نے کہا تھا کہ مودی کو سمپل کم سیٹیں ملیں گی, یاد ہے آپ کو؟ جی بالکل. اور میں یہ بھی میں نے ابھی کسی اور چینل پہ انٹرویو دیا تھا, اس سے میں نے یہ بات بھی کی ہے, اس میں انڈینز بڑے ناراض ہیں. میں نے کہا یہ مودی کی آخری ٹرم ہے, یہ بی جے پی کی آخری ٹرم ہے. اور میں آج پریڈکٹ کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ اب کوئی پارٹی آل انڈیا بیس پر میجورٹی نہیں لے سکے گی آئندہ. انڈیا بہت بڑا ملک ہے, کوئی برائی نہیں ہے, انڈیا بہت بڑا ملک ہے. انڈیا کی ڈیموکریسی بہت اسٹرانگ ہے, ایڈمائریبل ڈیموکریسی ہے, ایڈمائریبل اکنامی ہے, ایڈمائریبل جوڈیشری ہے. وہ ملک ہر لحاظ سے قابل تقلید ہے, اس میں کوئی برائی نہیں ہے. مودی صاحب کی ذات میں کچھ ایشوز گجرات کے زمانے سے ضرور ہیں, اور ان کی ذات پہ بھی کوئی برائی نہیں ہے کہ مجھے لوگوں نے غلط کوٹ کیا کہ میں کاسٹ کی بات کروں. میں صرف یہ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو پارٹیشن ہوا تھا پاکستان کا, اس نے پوری انڈیا کی سوسائٹی کو اپہیول کر دیا تھا, جس کی وجہ سے وہ لوگ آگے آگے جو ادروائز نہیں آتے. وہ ایک الگ کہانی ہے. میں نے اس پروگرام میں کہا تھا کہ انڈین چینل کو میں نے کہا تھا کہ انڈیا کے ہارنے کی, یو پی میں ہارنے کی 80% وجہ ان کا سلیکشن آف چیف منسٹر ہے. اچھا, 40 سیٹیں وہ ہارے ہیں یو پی میں. 40 سیٹیں یو پی کا مطلب ہوتا ہے, یو پی میں 85 سیٹس ہیں شاید, جہاں تک مجھے ایگزیکٹلی یاد ہے. اس میں سے 40 وہ ہار گئے, ایودھیا بھی ہار گئے, ٹھیک ہے نا. اس لیے ہار گئے کہ یوگی جو ہے, یوگی ہندو طالبان ہیں. دیکھیں آپ میرے جو نظریے کو تھوڑا غور سے سمجھیں. کسی بھی معاشرے میں نا ایک عام لباس ہوتا ہے, ایک عام رہنا سہنا ہوتا ہے. جو کوئی آدمی اس عام لباس سے, اگر آپ پبلک فگر نہیں ہیں تو آپ جو مرضی لباس پہن لیں, جو مرضی چلے جائیں, جو مرضی اٹھ جائیں, وہ کوئی بات نہیں ہے. مگر جب آپ پبلک فگر ہوتے ہیں نا تو آپ کو اپنے ریلیجن کو ڈیمانسٹریٹ نہیں کرنا چاہیے. یہ سب سے زیادہ بد تہذیبی کی بات ہے کہ آپ یو پی کے چیف منسٹر ہیں اور آپ لباس وہ پہن رہے ہیں جو پرٹیکولر ہندو کا ہے, یا آپ مسلمانوں کے پاکستان کے آپ وزیر اعظم ہیں اور آپ لمبی سی داڑھی اور پگڑی پہنے بیٹھے ہیں کیونکہ وہ لباس پرٹیکولر مسلمانوں کا ہے. تو آپ ہمیشہ ایک سویلائز سوسائٹی میں جب پبلک فگر ہوتے ہیں تو اپنا لباس, اپنا اٹائر وہ کرتے ہیں جو ایک عام آدمی کا, سوسائٹی کا لباس ہوتا ہے, اور اس میں کوئی مذہبی ڈفرینسیشن نہیں ہوتی. میں اس معاملے میں ایرانی پریزیڈنٹ کے لباس کو بھی ایگری نہیں کرتا. میں شیعہ ہوں, مگر میں سمجھتا ہوں کہ جب وہ پریزیڈنٹ ہیں ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ہر وقت اسی لباس میں موجود رہیں. کہیں نہیں لکھا کہ ہر وقت اسی لباس میں رہیں, ٹھیک ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یوگی جو تھے, ان کے چیف منسٹر صاحب تھے, وہ جو ان کا لباس, جو ان کا رہنا سہنا تھا, وہ کسی بھی حال میں مسلمان کو ایکسیپٹیبل نہیں تھا. اور جب پچھلا الیکشن ہوا تھا تو ان کو نہیں پتا تھا کہ چیف منسٹر یہ بنیں گے. تو مودی صاحب نے یوگی کو چیف منسٹر بنا کے وہی کام کیا جو عمران خان نے بزدار کے ساتھ کیا تھا, ٹھیک ہے نا. تو آپ نے, مودی نے جو مذہب کو ڈیمانسٹریٹ کر دیا نا. دیکھیں مذہب کو آپ لائیں نہیں, مگر مذہب کو ڈیمانسٹریٹ نہیں کریں. مودی نے مذہب کو ڈیمانسٹریٹ کر دیا.
مطلب یہ کہنے کا ہے کہ جو یوگی تھے جو بھی ہیں وہ صاحب جو بھی ہے اچھے بہت اچھے انسان ہوں گے. تو میں ایک ٹی وی پروگرام کر رہا تھا, اس میں اس خاتون انٹرویو لے رہی تھی, اس نے مجھے کہا سر بڑے اچھے آدمی ہیں, ان کے زمانے میں بہت امن و امان ہو گیا یو پی میں. تو میں نے اس کو جواب دیا تھا کہ سب سے زیادہ امن و امان افغانستان میں طالبان کے زمانے میں تھا. تو امن و امان کا ہونا آپ کو پتہ کیا ڈیمانسٹریٹ کرتا ہے؟ ظالم حکمران کا ہونا. ظالم حکمرانوں کے دربار میں بڑا امن و امان ہوتا ہے. صدام حسین کے زمانے میں بڑا امن و امان تھا. دنیا میں امن و امان کی دو شکلیں ہوتی ہیں, ایک ظالموں کے ساتھ ہوتی ہے, ایک اسی طرح سے ہوتی ہے. سر ہمارے ملک میں تو امن و امان کی بہت مخدوش صورت حال ہے. میں عرض یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ امن و امان کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے کسی آدمی کے صحیح ہونے کا. دنیا میں ہمیشہ ڈکٹیٹروں نے امن و امان قائم کیا ہے. ضیاء الحق نے بڑا امن و امان قائم کیا تھا, ٹھیک ہے نا, وہ بات نہیں. اچھا سر, یہ جو ابھی پیغامات کا تبادلہ ہوا ہے اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں میری بات سنیں, پازیٹیو ہے یہ؟ دیکھیں میری بات سنیں, نواز شریف اور مودی صاحب کے ذاتی تعلقات پرانے ہیں, ٹھیک ہے. وہ جندال ان کا شاید جاننے والا ہے, وہ شاید اسٹیل میں کام کرتا ہے. اور یہ بہت اچھی بات ہے, بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے سب سے بڑے ملک کا, سب سے بڑے صوبے کا ایک پولیٹیکل لیڈر اگر مودی کے ساتھ اچھے تعلقات رکھتا ہے, رکھنا چاہتا ہے, تو اس سے اچھی بات ہو نہیں سکتی. اس میں کیا برائی ہے؟ اس میں کیا برائی کیا ہے؟ ہم کیوں پریشان ہیں؟ سر دیکھیں, کیا گالی ہے؟ نہیں گالی نہیں ہے, اچھے تعلقات ہونے چاہیے. میں ذاتی طور پہ بھی یہی چاہتا ہوں, مگر سر صرف ایک ہی طرف سے گرم جوشی دکھائی جاتی رہے, ادھر سے کچھ بھی نہ ہو, یہ سر اچھا نہیں لگتا نا. آپ مجھ سے ملنا نہیں چاہتے, میں آپ کو روز کال کر رہا ہوں, گھر پہ آ رہا ہوں, سر ٹائم دے دیں, بات کر لیں. وہ بات یہ ہوتی ہے سر یہ کیا ہے کہ اگر آپ سامنے والا کہیں نوکر ہے, اس کے بعد 3-4 نوکریاں ہیں اور آپ کا بچہ انمپلائڈ ہے, تو آپ کو جانا پڑے گا. پھر سمجھ آئی بات؟ سمجھ آ گئی؟ وہ رشتے دار جس کے پاس 5-6 نوکریاں ہیں اور تمہارے پاس نوکری نہیں ہے, تو تمہارا جو ورزی اچھا لگے یا برا لگے جاؤ گے تو تم اس کے گھر پہ. یار وہی ہماری پوزیشن آج وہی ہے, ہمیں اچھا لگے نہیں لگے ہمیں جھک کے ملنا پڑے گا. یہ تو آپ بھول جائیں کہ آپ برابر کی شکل میں جائیں گے, یہ آپ بھول جائیں, دماغ سے نکال دیں اپنے. جو آپ نے اپنی حرکتیں کی ہیں اس کے بعد تو آپ کو کوئی آدمی عزت. سر یہ تو ہماری اسٹیبلشمنٹ تو کبھی بھی یہ نہیں چاہے گی. ایون کہ عمران خان جب پہلے فوج کے ساتھ ایک پیج پہ تھے تو وہ بھی یہ کہتے رہے کہ اگر ہوگا تو برابری کی بنیاد پر ہوگا, ورنہ نہیں. انہوں نے بھی مودی کو کال کرنا چھوڑ دی تھی. پھر اسٹیبلشمنٹ پہلے اس ملک کو تو بچا لے, پھر انڈیا کی بات کرے گی نا. بھائی مرضی تو اس کی ہوتی ہے جس کا گھر بچا ہو. گھر بچا ہوا ہے کیا آپ کا؟ کیا آپ کا گھر بچا ہوا ہے؟ معاشی طور پہ بچا ہوا ہے یا نہیں؟ بتاؤ مجھے. $10 بلین دینے ہیں آپ نے. کیا آپ کیا باتیں کر رہے ہو کہ اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہے گی, اچھا نہیں لگے گا ان کو؟ بھائی یہ سب چیزیں ان کے لیے ہوتی ہیں جن کے پلے 4-5 دانے ہوتے ہیں. یہ ساری باتیں پرانی ہو گئی, ختم ہو گئی باتیں کہ اسٹیبلشمنٹ کیا چاہے گی, کشمیر کا کیا ہوگا, ہماری انا کا کیا ہوگا, اسلام کا کیا بنے گا. سب بیکار کی باتیں چھوڑیں, آگے چلیں. ان سب چیزوں کو چھوڑ دیں. اسٹیبلشمنٹ اپنے فوجیوں کو تو بچا نہیں پا رہی پاکستان کے اندر, بچا رہی ہے. مجھے بتاؤ نا, میں پھر واپس اسی بات پہ آتا ہوں, کس سے لڑائی ہو رہی ہے یہ تو بتا دو مجھے پلیز. یہ بتا دو لڑائی کس سے ہو رہی ہے. پاکستانی ہے, مسلمان ہے, کیا ہے, کلمہ پڑھتا ہے, کیا ہے, کہاں سے آیا ہے, کون ہے, کہاں رہتا ہے؟ کوئی ہوتا ہے نا فوج, انڈیا سے لڑائی ہو رہی ہے. یہ تو بتاؤ کہ یہ جو 8 بندے کل مر گئے کسی نے مارے ہیں؟ یہ پاکستانی تھا, وہ افغانستان سے آیا تھا, کہاں سے آیا تھا بتاؤ نا مجھے. کدھر رہتا ہے, شام کو کہاں جا کے سوتا ہے؟ آخر کوئی سسٹم تو ہوگا نا, نیٹ ورک تو ہوگا نا. تو وہ نیٹ ورک کیوں نہیں ہاتھ میں آ رہا ابھی تک؟ آپ سمجھاؤ نا. ڈیفینیٹلی کام ہو رہا ہوگا, ہماری ایجنسیز کام کر رہی ہوں. کتنے دن چاہیے تمہیں, کتنے دن چاہیے اس نیٹ ورک کو پکڑنے کے لیے؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں. اور اگر خدا نہ خواستہ نہیں پکڑ سکتے تو بم مارو, ختم کرو قصہ. 2 ہی چیز رستے ہیں نا. کیا ہوتا ہے, آپ نے کہا ٹھیک ہے, اس کے بعد بم مارو, برابر کرو, ختم. جیسے امریکہ نے کابل کو برابر کیا تھا نا. سر دیکھیں وہاں پر بھی تو آخر میں کیا ہوا, بم مارنا حل تو نہیں ہے نا. آخر میں پھر امریکہ جس نوٹ کو چھوڑ کے گیا ہے. پھر سے تم پھر سوال کر رہا ہوں کہ بھائی یہ مجھے بتا دو, جن آدمیوں نے بشام میں مارا تھا وہ رہتے کہاں ہیں؟ آپ کو یہ تو پتا ہے کہ پی ٹی آئی کا کارکن کہاں رہتا ہے, یہ نہیں پتا کہ وہ بندہ کہاں رہتا ہے.
بتاؤ نا یہ کہاں سے کون سی کہانی ہے؟ یہ کون سی کہانی ہے؟ یہ کہانی اس لیے نہیں چل رہی سر کہ جو اسلام آباد کے دفاتر ہیں، جو اسلام آباد کے جتنے بھی ماحول ہے وہاں پر انفلٹریشن ہو چکی ہے لوگوں کی. یہ کیوں نہیں مانتے؟ انفلٹریشن ہو چکی ہے. آپ کو نہیں پتا کہ کون کس کے ساتھ ہے. کیا لال مسجد والوں کا تعلق طالبان سے نہیں ہے؟ میرا سوال ہے آپ سے. سر ہوگا یا نہیں ہوگا، مگر سر طالبان بھی گڈ اور بیڈ ہے نا سر. گڈ اور بیڈ ہم نے خود ہی ایک لائن کھینچی ہوئی ہے. تو چہرے پہ لکھا ہوا ہے. یہ آج گڈ ہو گیا، پھر کل بیڈ ہو گیا، پھر گڈ ہو گیا، پھر بیڈ ہو گیا. خیر تاریخ تو ہماری یہی رہی ہے. چلے سر آگے. میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں، میرا آپ سے ریکویسٹ ہے، سب سے ریکویسٹ ہے پاکستانیوں سے، ریٹرن آف طالبان ایک کتاب لکھی گئی ہے، کو پڑھ لیں ایک دفعہ اور یہ ڈیسائیڈ کریں کہ یہ جو افغانستان کا عذاب ہمارے اوپر آیا ہوا ہے، عذاب، یہ عذاب ہے. عذاب انسانوں پر، معاشروں پر عذاب آتا ہے، معاشروں پر عذاب آتا ہے. سر آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ جب امریکہ تھا، امریکہ 20 سال تقریباً 15-20 سال رہ کے گیا، تو تب بھی تو یہاں پہ حالات خراب تھے، تب تو بلکہ زیادہ تھے، زیادہ بم دھماکے ہوتے تھے. وہ بھی تو افغانستان کی وجہ سے تھے نا. میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں نا سر، حکومت تو طالبان کی نہیں تھی نا، امریکہ ڈیل کر رہا تھا. بات تو طالبان سے لڑائی ہو رہی تھی نا. میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں جو افغانستان میں عذاب آیا ہوا ہے، پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. افغانیوں کو کیوس، ان کے معاشرے میں کیوس کے بغیر وہ زندہ رہ نہیں سکتے. تم اس بات کو کیوں نہیں سمجھتے؟ افغانی معاشرے کے اندر جنگ، کیوس، لوٹ مار، ڈاکہ، یہ ان کی لائف کا حصہ ہے. اگر لائف کا حصہ نہیں ہوتا تو آج وہ ترقی یافتہ نہیں ہوتے. مجھے سمجھاؤ نا. تو اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ پڑوسیوں سے تو جان نہیں چھڑا سکتے نا. پڑوسیوں کے ساتھ دیوار بنائی تھی، کیوں توڑ دی؟ لگائی تھی نا باڑ. کس نے توڑی سر؟ ہمارے لوگ خود ہی توڑتے ہیں، خود ہی بناتے ہیں. اچھا، لگائی تھی نا باڑ، باجوہ صاحب نے لگوائی تھی نا. نہیں وہ تو میرا خیال کام چل رہا تھا، ابھی بھی پوری ہو جائے گی وہ تو. توڑ کب ہوگی پوری؟ سیدھا لگائے نا باڑ، اور ساتھ میں لگائیں مارٹر توپیں. ادھر جو بندہ ہے ٹک کر کے مار دیں، ختم. میکسیکو میں لگی ہے نا باڑ، جو آتا ہے ٹک کر کے مار دیتے ہیں. پھر آپ کا کبھی اسلام جاگ جاتا ہے، کبھی سوراب گوٹ سے جاگ جاتا ہے، پھر کبھی دارالعلوم والے جاگ جاتے ہیں کہ سر ہمارے مسلمان بھائی ہیں، پھر یہ ہیں، پھر یہ ہے. پھر کیا باتیں کرو، پھر یہ فیصلہ کر لو. میں وہی تو کہہ رہا ہوں. آپ کے منسٹر جو تھے، مسٹر جو بھی کیا نام ان کا بیچارے ابھی جو جنرل ہیں صاحب، عبدالقیوم صاحب، انہوں نے کہا نا کہ 10 لاکھ بندہ مرا ہے ہمارا باہر والی جنگوں میں، اور 10 لاکھ ہمارا اپنی جنگوں میں مرا ہے. 10 لاکھ آدمی ہے نا. صحیح. تو پھر چلے سر آگے بڑھتے ہیں. ابھی آپ اکانومی کی بات کر رہے تھے، آپ کہہ رہے ہیں کہ 10 ارب ڈالر دینے ہیں. تو اس وقت اکانومی کی سر ذرا صورتحال بتائیں تو، کہ پاکستان کی اکانومی کیا ہے، کتنے پیسے دینے ہیں، بجٹ کیسے بنے گا، خسارے کا بجٹ ہے، خسارہ کیسے پورا ہوگا، باہر سے کتنی ڈالرز آ جائیں گے، کتنے ڈالرز آ جائیں گے. دیکھیں 30 جون 2023 بہت خراب ٹائم تھا، اس سے تھوڑی بہتری ہوئی ہے، مگر بجٹ کی 2 شکلیں ہوتی ہیں. ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو ڈیفالٹ سے بچاتے رہیں اور کشتی کو یوں کر کے چلاتے رہیں. دوسری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ کوشش کریں کہ عوام کی کوئی بھلائی ہو، کوئی تعلیم ہو، کچھ چیزیں ہوں. میرا خیال ہے ہمارے پاس پہلی والا ہی کام کرنا ہے، دوسرے کی چوائس ہی نہیں ہے. ہمیں صرف اپنے آپ کو ہر وقت ڈیفالٹ سے بچاتے رہنا ہے. میرا آج بھی یہ ویو ہے کہ پاکستان کی معیشت اس معاشی نظام کے تحت نہیں چل سکتی. کہ جو آپ 4 آنے پکڑ رہے ہیں لوگوں سے، یہ نہیں چل سکتی. کوئی بھی وائبل انویسٹمنٹ پاکستان میں نہیں بنتی. دیکھیے نا، میری ساری زندگی انویسٹمنٹ میں گزری ہے نا. اگر آپ مجھے کہیں کہ میرے پاس $20 بلین ہے اور میں پاکستان میں ایک انڈسٹری بائی کرنا چاہتا ہوں، تو ڈالر میں ریٹرن مجھے چاہیے.
تو میں کیا کہوں گا آپ کو, کیا بائی کریں؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں میں. ہے ہی نہیں کوئی سر. پھر تو آپ کون سی انویسٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں؟ تو یہ میں کہہ رہا ہوں نا, باہر سے ڈالر تو نہیں آنے, ایکسپورٹ ہماری اسٹیگننٹ ہو گئی ہے, ریمیٹنس پہ ہم زندہ ہیں, ٹھیک ہے نا. تو مجھے یہ بتا دو کہ ہم کس کہانی سے یہ چلتے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ میں نے بار بار کہتا ہوں, لوگ مجھے برا کہتے ہیں, لوگ میری بات کو, یہ دکان چلنے والی نہیں. تو سر ہم ہمیشہ بس سروائیول کی جنگ لڑتے رہیں گے, زندہ رہنے کی سانس لینے کی کوشش کرتے رہیں گے, گروتھ نہیں ہوگی, بڑے نہیں ہوں گے ہم. نہیں, بڑے کیوں, بڑے ہم ہونا چاہتے ہیں. سر عوام تو چاہتی ہے نا, میں تو چاہتا ہوں, کون نہیں چاہتا کہ مطلب نہیں افسوس, آپ کو کیا افسوس نہیں ہوتا پاکستان کے حالات؟ نہیں, میں بتا دیتا ہوں, آج ایک بڑی تلخ بات کرنے, آپ نہیں چاہتے کیا؟ سن لو میری بات, ایک بڑی تلخ بات کرنے والا ہوں. جب وہ ایک بندہ گریڈ 21 پہ چلا جاتا ہے یا 20 پہ چلا جاتا ہے, یا وہ فوج میں میجر جنرل بن جاتا ہے, یا ہائی کورٹ میں جج بن جاتا ہے, یا بزنس مین کے بعد 4 کروڑ سے 5 کروڑ سے اوپر زیادہ پیسے, 5 کروڑ سے زیادہ اوپر پیسے ہو جاتے ہیں, تو وہ اندر سے یہ چاہتا ہے کہ پاکستان ترقی نہیں کرے. کیوں سر؟ اس لیے کہ میرے گھر میں آج میرے گھر میں 4 نوکر ہیں. یہ بڑی عجیب بات کر رہے ہیں. سن لو بات پوری, میرے گھر میں 4 نوکر ہیں. اگر جس دن پاکستان ترقی کر لی تو وہ نوکر مجھے چھوڑ کے چلے جائیں گے, اور میری اماں کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ میں ان کو 25,000 روپے دیتا ہوں. وہ سارا, وہ کہتی ہیں لڑکیاں بیچاری, وہ کہتی ہے ہمیں رکھے, ہمارے گھر میں جائیں گے تو بجلی بھی نہیں ہے, پانی بھی نہیں ہے, یا تو کم از کم آپ کی والدہ کے ساتھ اے سی تو چل جاتا ہے. یہ میں ریئل لائف بتا رہا ہوں. تو کیا ول آل ڈیو ریسپیکٹ, کیا میرے اندر سے کوئی تبدیلی کی خواہش ہے؟ یہ کہانی ہے, یہ کہانیاں, یہ ڈرائنگ روم کی سٹوری ہے. میں وہ پاکستان کی برائی کر رہا ہوتا ہے جس کے گھر میں سب کچھ ہے. لینڈ کروزر سے اترتے ہیں, اسی ڈرائنگ روم میں جا کے بیٹھتے ہیں, باہر 4 گھر ہوتے ہیں, دبئی میں, لندن میں 4 گھر ہوتے ہیں, اور کہتے ہیں یار پاکستان میں کچھ نہیں رکھا ہے نا. یہ ریئلٹی. بس میں بیچارہ جا ہوتا ہے, پھر بھی وہ کچھ کہتا ہے. تو پاکستان کا جو ایلیٹ طبقہ ہے, وہ پاکستان یا کسی بھی دنیا کا جو ایلیٹ طبقہ ہوتا ہے, وہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ وہ اپنی ایلیٹ سسٹم کو توڑے. اچھا, اب کیا ہوتا ہے کہ ایلیٹ سسٹم کو کیا چیز توڑتی ہے؟ ایلیٹ سسٹم کو چیز توڑتی ہے معاشرتی انصاف کی ڈیمانڈ. معاشرتی انصاف کی ڈیمانڈ کے اندر انہیں ہم نے چورن منجن بیچا ہوا ہے اسلام کا. ہم نے انہیں کہا ہوا ہے کہ جی معاشرتی انصاف تو اس انگریزی نظام میں آ ہی نہیں سکتا. وہ تو جب حضرت امام مہدی آئیں گے یا اسلام آئے گا, مولانا مودودی صاحب واپس آئیں گے, جب آئے گا تو وہ منجن میں چورن بیچتے جو چل رہا ہے, بیچارہ جاتا ہے, نمازیں پڑھتا ہے, زور سے اور سجدہ کرتا ہے, پھر اور زور سے سجدہ کرتا ہے, تو وہ بیچارہ اس پہ, تو وہ آپ نے اس کو چورن بیچ دیا ہے مذہب کا. وہ جیسے ہی آپ کو اپنی حق مانتا ہے, آپ اس کو آپ ٹرن کر کے مذہب کی طرف لے جاتے ہو. تو کبھی بھی ایسے معاشرے میں تبدیلی نہیں آتی. اچھا سر, اکانومی میں ایک اور بھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, ہماری شرح سود آج کم ہوئی ہے, 1.5% انٹرسٹ ریٹ گرا ہے. تو اس سے کیا لگتا ہے آپ کو, انویسٹمنٹ آئے گی اس سے؟ مطلب جو ہمارے جو لوکل سرمایہ کار ہیں وہ انویسٹ کریں گے؟ نہیں, دیکھیے وہ تو یہ جو بینکوں سے پیسہ نکلتا ہے. آپ کی جو ریٹ تھی نا پچھلی والی, یہ تو بیسیکلی بہت زیادتی تھی. یہ کریکشن بالکل ٹھیک ہوئی ہے, بہت اچھی بات ہے, بہت ہی کمینڈیبل ایکشن ہے یہ. اور کیونکہ جو جس 22% پہ جو تھا, اس پہ تو ملک چل ہی نہیں سکتا. یہ بہت کمینڈیبل ہے, انفلیشن کم ہوئی ہے, سب چیزیں, اس پہ کتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے, اور یہ بالکل ٹھیک فیصلہ ہے, اور اس سے فرق پڑے گا معاشرے سے. پہلا والا فیصلہ غلط تھا, میں یہ کہتا ہوں. ٹھیک ہے, فرق کیا پڑے گا؟ مطلب انویسٹمنٹ آئے گی؟ نہیں, انویسٹمنٹ آپ کہتے ہیں نا آئے گی سے مراد یہ کہ ہمارے لوکل جو سرمایہ کار انویسٹ کرے گا. جب میں تو بہت ساری کمپنی کے بورڈ پہ بیٹھتا ہوں نا, تو میں تو 22% پہ میں نے ساری فائلیں بند کر دی تھی. خیر میں نے انویسٹمنٹ نہیں کرنی, 22% میں وارہ ہی نہیں کھا رہا تھا, ابھی بھی وارہ نہیں کھاتا, 20 بھی وارہ نہیں کھاتا, بٹ کم از کم تھوڑا تو چل جائے گا نا. تو جو فیکٹریاں بند ہو رہی تھی 22% کی وجہ سے, وہ بند نہیں ہوں گی. ابھی تو فیکٹریاں بند ہو رہی تھی نا, لوگوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ٹھیک ہے یار بند کر دیتے ہیں, اپنا ورکنگ کیپٹل گورنمنٹ کو ری پے کر دیتے ہیں واپس, اور ہم اپنا کام کرتے ہیں. دیکھیں نا, اگر میرے پاس 5-6 ارب کا قرضہ ہے,
تو میرا اتنا بڑا انٹرسٹ آ گیا تھا کہ میں چیلنج بڑھ گیا تھا بیسیکلی. تو وہ اب کم از کم 1.5% تو کم ہو گیا نا. وہ بالکل ٹھیک ہے, بالکل صحیح فیصلہ ہے. اچھا سر, ویسے پاکستانیوں کو خوشی کے موقع تو کم ہی ملتے ہیں, چند ہی رہ گئے ہیں. ایک عید پہ خوشی منا لیتے ہیں ہم, یا کبھی پاکستانی ٹیم کوئی میچ ویچ جیت جائے, خاص طور پہ انڈیا پاکستان کا میچ اور پاکستان جیت جائے تو ایک بہت خوشی ہوتی ہے قوم کو. مگر لاسٹ ٹائم یہ بھی نہیں ہوا. اور انڈیا کو تو چھوڑیں, امریکہ جو پہلی بار ورلڈ کپ کھیل رہا ہے اس سے بھی ہم ہار گئے. سر کیا چل رہا ہے آپ؟ ہم نے دوسرے ملکوں کو دیکھ کر اور خاص طور پہ انگلینڈ کے فٹ بالروں کو دیکھ کر اور لوگوں کو دیکھ کر بالکل 4 آنے کے کھلاڑیوں کو بڑا گلیمرائز کر دیا, جو بالکل کبھی زندگی میں کچھ نہیں کیا. وہ کروڑ روپے کما رہے ہیں, ایڈ کر رہے ہیں, ایڈس میں آ رہے ہیں, گلیمرائز کر رہے ہیں, لڑکیوں کے ساتھ پھر رہے ہیں. آپ نے ان کو کھیل تو سائڈ پہ گیا نا, وہ گلیمرائز ہی ہو گئے. اگر یہ میچ جیت جاتے تو آپ دیکھتے ہیں ان کو کس طرح گلیمرائز کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ کھلاڑیوں کو دیکھیں, وہ انگلینڈ کا ماحول بالکل اور ہے, انڈیا بہت بڑا ملک ہے, وہاں وہ گلیمرائز ہوا. بلکہ انہوں نے دیکھیے, اگر آپ ایک چیز غور نہیں کرتے, انہوں نے کوہلی کو ہٹا دیا ایز اے کیپٹن. کیوں؟ کہ کوہلی کی لائف اسٹائل چینج ہو گئی تھی. ٹھیک ہے. ہمارا بندہ ابھی پیدا ہوا نہیں ہوتا, 4 آنے کی شکل نہیں ہوتی, ایڈ میں آنا شروع کر دیتا ہے, بڑی بڑی ٹی وی پہ لگا ہوتا ہے. ہم نے ہر بندے کو ہم سیلیبریٹی بنا دیتے ہیں. تو پھر اس کے ساتھ یہی ہوتا ہے نا, پھر اس کے ساتھ یہی ہوگا جو ہو رہا ہے اس وقت. اب یہی ہو رہا ہے نا, ایک وکٹ لے لی, 2 وکٹیں لے لی. بھائی کرکٹ کھیلو, ان کی تصویریں وسیریں بند کرو بعد میں. یہ کیا بکواس ہے سب. دوسری بات یہ ہے کہ میرے حساب سے سلیکشن میرٹ پہ نہیں ہو رہی. اچھا. اور میری جو انفارمیشن یہ کہتی ہے, میں ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, کہ اس میں لاہور کا بہت ٹلٹ ہے. اچھا. مگر اگر لاہور کا B گریڈ کا کھلاڑی ہے تو وہ کراچی کے A گریڈ کے کھلاڑی کے سامنے آ جاتا ہے. تو آپ یعنی یہ کہنا چاہ رہے ہیں یہ شکایت, واپس کی بات بتاؤں, یہ شکایت میرے لیڈر کے خلاف بھی تھی. عمران خان کے خلاف یہ بڑی خاص شکایت تھی کہ انہوں نے کراچی کے کھلاڑیوں کو کبھی سپورٹ نہیں کیا. یہ بڑی, آپ کو قاسم عمر ایک ہوتا تھا. نہیں سر, یہ کراچی سے مسئلہ کیا ہے لوگوں کو, چاہے وہ آپ ابھی عمران خان کی بات کر رہے ہیں یا نواز شریف کی حکومت ہو, کراچی مطلب کیوں لوگ اتنی نفرت کہہ لیں, یا کیوں اتنا وہ کرتے ہیں کراچی کو؟ کراچی تو کما کے دیتا ہے سر, کماؤ پھوت ہے. کراچی سے اس لیے نفرت ہے کہ کراچی میں ہمارے جیسے لوگ رہتے ہیں. آپ کیا ٹیکس نہیں دیتے؟ جبکہ میں 20 سال لاہور میں رہا ہوں. نہیں, کراچی سے نفرت اس لیے ہے کہ ہم برابری کا حق مانگتے ہیں. ہم وڈیرے کی ہاری نہیں بننا چاہتے. یہ سارے فیوڈل ہیں, تو یہ ہاری بنا کے رکھنا چاہتے ہیں. تو ہاری بننا نہیں چاہتے کراچی والے, بس اس چکر میں یہ ٹے پٹاس ہو رہی ہے بیسیکلی. صحیح. اچھا چلیں سر, ابھی تھوڑا 1-2 سوشل معاملہ ڈسکس کر لیتے ہیں. ابھی بقرعید آ رہی ہے, آپ نے بھی کوئی جانور لے لیا ہوگا میرا خیال ہے. سر قربانی جو ہم کرتے ہیں, آپ کو لگتا نہیں کہ ہمارے اس معاملے میں بھی جو ہے وہ دکھاوا آتا جا رہا ہے؟ کیا حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے جو قربانی دی تھی, کیا وہ یہ قربانی تھی دکھاوے کی, کہ بڑے بڑے ٹینٹ لگاتے ہیں منڈی میں, باقاعدہ الگ وہ ٹینٹس لگ کے الگ خیمے بن جاتے ہیں VIP کے نام سے, اور کروڑوں کے جانور ہوتے ہیں, باقاعدہ لوگ آ رہے ہیں, سیلفیز بنا رہے ہیں, AC لگ رہے ہیں جانوروں کے لیے, تو یہ دکھاوا نہیں آ گیا سر اب قربانی؟ دیکھیے, اس کے 2 ایسپیکٹ ہیں, میں دونوں ایسپیکٹ آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں. پہلے میں آپ کو اس قربانی کے کانسیپٹ کا جو میرا فلسفہ ہے وہ بیان کرتا ہوں. انسان کی جو تاریخ ہے, کوئی بھی معاشرہ لے لیں, چاہے وہ چائنیز ہو, چاہے وہ انڈین ہو, چاہے وہ گریک ہو, چاہے وہ ہندو ہو, کوئی بھی معاشرہ لے لیں ان دنیا کا, اس میں ایک کانسیپٹ تھا انسان کی قربانی کا. ہر معاشرے میں, عرب میں, کہ انسان کو اللہ کی راہ میں قربان کیا جاتا تھا سب جگہ پر. اور عام طور پہ وہ لڑکیاں ہوتی تھی, کنواری لڑکیاں. یہ دنیا کے ہر معاشرے میں قربانی کا کانسیپٹ تھا انسان کی. ٹھیک ہے. اب میں جو بات کروں گا لوگوں سے بڑا مائنڈ کریں گے. اس کے بعد ایک انٹیلیجنٹ آدمی آیا,
یا انٹیلیجنٹ آدمی اللہ نے بھیجا, اس کا نام تھا ابراہیم. ابراہیم نے کہا کہ یہ باز نہیں آئیں گے کبھی بھی انسانی قربانی کو کرنے سے, تو اس نے انسانی قربانی کو جانوری قربانی میں کنورٹ کر دیا. اس نے انسانی قربانی کو جانوری قربانی میں کنورٹ کیا. یہ کنسیپچول ٹرانسپوزیشن تھی. یہ واقعہ اپنی جگہ پر جو آپ کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے, مگر یہ ٹرانسپوزیشن اللہ نے کی کہ اس کی جو فطرت ہے اس میں انسانی قربانی ہے. جو خواب میں یہ آیا تھا نا بیٹے کو قربان کر دو, اس فطرت سے انسانی قربانی کو کیسے نکالا جائے, تو اس قربانی کو نکالنے کے لیے اس نے جانور کی قربانی میں کنورٹ کر دیا. تو یہ جانور کی قربانی دبے کی قربانی ہو گئی. اب یہ انسان کی گریڈ نمبر 1 سے گریڈ نمبر 2 میں ترقی تھی. اب انسان ہم اتنے ڈفر ہیں کہ ابراہیم کے بعد سے اس گریڈ نمبر 2 سے گریڈ نمبر 3 میں نہیں گئے, ہم دبے پہ رک گئے. نا میری بات سمجھو, لوگ میری بات ایگری نہیں کریں گے مگر میں کہنا چاہتا ہوں, آپ چاہے چلائیے گا نہیں چلائے گا. اس نے انسان کی قربانی کو دمبے کی قربانی میں کنورٹ کیا. دمبے کی قربانی سے وہ چاہ رہا تھا کہ اس کو آگے لے جاؤں, اور پھر اس نے اسی لیے آیت میں لکھا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. جو آیت ہے قربانی کی اس میں لکھا ہے, جب ابراہیم کی جو قربانی ہے اس میں آگے لکھا ہے کہ ہم نے اس کو ذبح عظیم کا فدیہ کر دیا. یہ قرآن مجید کی آیت ہے قربانی کے بارے میں. اب ذبح عظیم کیا ہے, اس پہ لوگوں کی مختلف روایات ہیں, مختلف چیزیں ہیں. تو ذبح عظیم کم از کم وہ نہیں ہے جس طرح آپ ٹینٹ لگا کے ذبح عظیم کر رہے ہیں, یہ ذبح عظیم نہیں ہے. کوئی بھی بندہ یہ نہیں کہے گا اچھا اب ہمارے مولویوں نے کہا کہ یہ جو سڑکوں پہ ہو رہا ہے نا یہ ذبح عظیم ہے, ٹھیک ہے, اچھا یہ نہیں ہے. تو اب وہ ذبح عظیم کیا ہے اس کی الگ فلسفہ ہے, میں اس پہ جانا نہیں چاہتا, ٹھیک ہے. تو پہلی بات تو میری یہ ہے کہ یہ جو قربانی جسے آپ کہتے ہیں, جسے آپ یہ کہتے ہیں, اس کی 2 چیزیں ہیں. یہ قربانی جسے کہتے ہیں نا مینڈیٹری کہہ لیں آپ, جیسے کہتے ہیں فرض کہاں پر ہے, صرف حج پہ. حج میں قربانی فرض ہے. میرے ذاتی حساب سے کسی بھی فقہ میں انکلوڈنگ فقہ جعفریہ قربانی واجب یا فرض نہیں ہے. ایم آئی رائٹ؟ اگر ہے تو مجھے بتا دے. نہیں قربانی واجب تو ہے نا. نہیں کہا واجب ہے, حج پہ واجب ہے. اچھا سوال یہ ہے کہ نہیں کرو گے تو گنہگار ہو. نہیں اگر اس کے پاس استطاعت ہے اور اگر وہ نہیں کر رہا تو گنہگار ہے. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ اگر تمہارے پاس استطاعت ہے اور تم قربانی نہیں کرتے, مستحب ہے, تم نہیں کرتے تو گناہ لکھا جائے گا, کر دی تو ثواب ملے گا نا. 2 چیزیں ہیں نا. سنت نماز کیا ہوتی ہے؟ سنت نماز نہیں پڑھی تو کیا ہوگا؟ سنت نماز نہیں پڑھی تو کیا ہوگا؟ گناہ نہیں ہے. مستحب ہے, بہت ثواب ہے, بہت ثواب ہے, بہت ثواب, مگر نہیں پڑھی تو گناہ نہیں ہے. تو کیا قربانی نہیں کرنے سے بندہ گنہگار ہو جائے گا؟ میرا سوال یہ ہے. میں اپنے فقہ کے بارے میں کلیئرٹی سے بات کرتا ہوں. میرے حساب سے قربانی نہیں کرنے سے بندہ, ہمارے فقہ میں جہاں تک میرا نالج اپنے فقہ کے بارے میں, بندہ گنہگار نہیں ہوتا. اگر کرے گا تو اس کے لیے بہتری ہے, ٹھیک ہے. اور یہ جو کانسیپٹ ہے جو کما رہا ہے وہ قربانی کرے گا, ہر کمانے والے کے ساتھ, یہ ساری کہانیاں میرے ذاتی ساری کہانیاں ہیں. یہ اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. اب اس کا دوسرا کون سائڈ لے لو. میری والدہ دہلی سے آئی ہیں, میرے دانا دہلی کے مسلم لیگ کے ورکر تھے. وہ کہتے تھے کہ ہم نے مسلم لیگ بنایا ہی گائے کی قربانی کے لیے. انہوں نے کہا ہم نے پاکستان تو بنایا ہی اس کام کے لیے ہے کہ گائے کی قربانی ہو, ہم ادروائز ہمیں انڈیا میں یہ کام نہیں ہوتا تھا, ٹھیک ہے. پہلی بات تو میں, اگر آپ 50 سال 30 سال پہلے جاؤ, 35 سال پہلے جاؤ, تو آپ کو گائے کی قربانی نظر نہیں آتی تھی. یہ نیا آئٹم ہے, یہ بھی نیا آئٹم ہے, یہ ہم نے نیا ایڈ کیا ہے. یہ کمرشل آئٹم ہے, یہ کمرشل آئٹم ہے نا, کہ آپ نے کہا یار اس طرح ایڈ بھی چلے گا, گائے بھی بک جائے گی, یہ بھی ہو جائے گا, سب کچھ چل جائے گا. آپ نے گائے کے 70 حصے ہو گئے, 25 حصے ہو جائیں گے, یہ ہو جائے گا. یہ ایک نیا کمرشل آئٹم ہے, ٹھیک ہے. گائے کی قربانی جنرلی اسپیکنگ میں نے اپنے بچپن میں نہیں دیکھی. وہ محلے میں لوگ کر لیا کرتے تھے, 100 میں سے کہیں 2 4 5 کر دیتے تھے. یہ نہیں نظر آتا تھا کہ 50 لاکھ کا بیل اور 2 کروڑ کا بیل اور یہ سب. یہ ساری چیزیں کسی بھی حال میں مجھے نظر نہیں آتی ہے. ملیشیا میں ہوتی ہے قربانی اس طرح کی شکل میں جیسے ہمارے ہوتی ہے. سر ذبح ہوتے ہیں؟ پوچھ رہا ہوں میں آپ سے. ہوتے ہیں سر. سعودی عرب میں ہوتی ہے؟ سعودی عرب میں بھی ہوتی ہے. سعودی عرب تو گوشت اپنا ایکسپورٹ. ارے بھائی وہ حج والا ہوتا ہے. میں نے پھر عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں نا, حج کی قربانی واجب ہے.
حج کی قربانی فرض ہے، اس کے بغیر آپ کی حج نہیں ہوتی. تو ایران کا آپ بتائیں پھر. میں یہی تو تم سے پوچھ رہا ہوں نا، میں یہی تو تم سے پوچھ رہا ہوں. کیا ایران میں اس طرح ایک گلی میں چار ڈیفینس میں ٹینٹ لگا کے بکرے چلتے؟ یہی تو پوچھ رہا ہوں آپ سے. میرے لمبے نہیں ہیں آپ ایران یہی والے. تو عرض کر رہا ہوں نا، میں ایران والا نہیں ہوں، میں ایران اگینسٹ ہوں. کیا اس طرح ہوتا ہے؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے. میں یہی تو سوال کر رہا ہوں آپ کو. ایران، عراق، ملیشیا، سعودی عرب. سر اتنا دکھاوا یا گہما گہمی نہیں ہوتی ہوگی. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کیا سعودی عرب میں شہزادہ سلمان صاحب 2 بکرے پہ چھری پھیرتے ہیں؟ جس طرح ہم لکھتے ہیں کہ جناب زرداری صاحب نے 2 کالے بکروں پہ ذبح کیا، کیا شہزادہ سلمان صاحب پھیرتے ہیں کالے بکروں پہ 3؟ یہ میں پوچھ رہا ہوں. یہ کہانی، یہ ہماری کہانی ہے. ہم نے ذرا اس کو، ہمیں کام نہیں ہے نا کوئی، اور دکھاوا بھی کرنا ہے. ہمیں کام بھی کوئی نہیں ہے، دکھاوا بھی کرنا ہے. تو یہ تو میں نہیں کہہ رہا کہ قربانی نہیں کریں، بالکل کریں، بٹ دکھاوا. پہلے تو آپ قربانی کے کانسیپٹ کو سمجھیں. ابراہیم بیٹے کو قربان کرنے لے گئے تھے اس لیے کہ ہیومن انسٹنکٹ میں انسانی قربانی موجود تھی. اللہ تعالیٰ نے کہا، یا ابراہیم نے یہ ڈرائیو کیا کہ اب انسانی عقل اس جگہ پر آ گئی ہے کہ انسانی قربانی کو بند کیا جائے اور جانوری قربانی کی جائے. اور جانور آ گیا اس کی جگہ پر. اس سے آگے جانا تھا. اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دی وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. ٹھیک ہے. مولوی جو ہے وہ، اچھا اب یہ سارا کسائیوں کا، مولویوں کا جوائنٹ وینچر ہے نا. آپ کو قربانی آپ بالکل کریں، مگر جو یہ دکھاوے کی قربانی ہے کہ 50 لاکھ کا بیل اور یہ سب چیزیں، میری زندگی میں تو مجھے یاد نہیں ہے کہ کبھی اس طرح کی قربانی ہو کرتی تھی. لوگ میں بتا رہا ہوں، میرے شروع میں تو ہمارے گھر میں بکرے کو منع کرتے تھے. یار بکرا نہیں ہونا چاہیے، دمبا ہونا چاہیے. یاد ہے آپ کو؟ جی. یہ تو اب بکرا بھی نہیں الاؤ کرتے تھے. ٹھیک ہے. اب وہ آہستہ آہستہ بکرا، بیل، اور پھر یہ. تو میں یہ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، یہ ساری چیزیں دکھاوا ہے. کسی تہذیب یافتہ معاشرے نے ان کو اپنا مطمع نظر نہیں بنایا. ہمارا تو مطمع نظر اب کیا ہوگا؟ اب بقرعید آنے والی ہے، کیا ہوگا؟ بڑے بڑے ٹینٹ لگیں گے. اب آپ کہہ رہے ہیں نا خوشی، آپ نے سوال کیا خوشی تو ایک صاحب کی ہے نا. خوشی ایک انسان کی ہے جس نے وہ بیل لائے، اور جو اس کو دیکھنے والے بچے بیچارے باہر کھڑے ہوئے ہیں، ان کی محرومی کا دکھ آپ کو نہیں پتا. آپ کو خوشی تو اسے ایک آدمی کی نظر آ رہی ہے نا، مگر جو بچے کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں، وہ کس محرومیت سے اس کو دیکھ رہے ہیں کہ یار میرے پاس تو یہ پیسے نہیں ہے نا. تو میرے حساب سے تو وہ زیادہ بڑا گناہ ہو جاتا ہے. اس کو محرومی کا احساس دلانا زیادہ بڑا گناہ ہے میرے حساب سے. تو اس پوری گلی کو، اس پورے محلے کو اس محرومیت کا احساس دلانا، میرے حساب سے اس کا حساب الگ ہوگا. آپ کرتے ہیں سر قربانی؟ میں کوشش کرتا ہوں کہ میرا کوئی تعلق نہیں ہے. میری بیگم صاحبہ کہیں کرا دیتی ہے، وہ ہو جاتی ہے. اچھا، مطلب کرتے ہیں نا؟ ہاں، فیملی میں ہوتی ہے ہماری قربانی، مگر ہم لوگ کبھی یہ گائے شائے کا کوئی سلسلہ نہیں ہے. بکرا یا دمبا؟ بکرا کر لیتے، کر لیا، بکرا کر لیا. مگر میری کوئی اس پہ کوئی ایسی وہ چیز نہیں ہے. ہم تو پہلے زمانے میں بچوں کو کھلانے کے لیے کہ بچے کھیلیں گے نا، اس لیے قربانی کیا کرتے تھے. میں بالکل کلیئر ہوں اس بارے میں کہ قربانی میرے حساب سے اگر میں قربانی نہیں کروں گا تو میں گنہگار نہیں ہوں. چلیں سر آگے بڑھتے ہیں. یہ بتائیں کہ غزہ والا جو معاملہ ہے وہ کہیں پر دبتا ہوا نظر آتا ہے. پہلے آپ ہی کو میرے شو میں ہی آپ نے اکثر کہا آکے کہ ہم جو ہیں وہ منافق ہیں، غزہ کے لیے نہیں نکلتے. مگر ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد میں 1-2 پروٹیسٹ بھی ہوئے، اس کے جواب میں ہماری ریاست نے ان کے ساتھ کیا کیا یہ بھی دیکھا. تو سر کچھ میں سمجھ نہیں پا رہا. ویسے ہی غزہ کا معاملہ دب گیا ہے، اور آپ کہہ رہے تھے کوئی احتجاج نہیں ہوتا. کوئی چھوٹا موٹا احتجاج ہوا بھی تو اس کے اوپر ہم نے دیکھا کہ کیا ہوا. تو اب کون نکلے گا احتجاج کے لیے سر؟ دیکھیے میری بات سنیں، 4 ارب کتنا 1.5 ارب مسلمان ہے نا. میں نے کل بھی کسی پروگرام میں ایک بات کہی تھی کہ اگر آج ہمارے آقائے نامدار زندہ ہوتے تو خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہوتے یا غزہ میں ہوتے. مسلمان صرف اس کا فیصلہ کر دے. میں یہ بات کہنے کی کوشش کر رہا ہوں. پرابلم یہ ہے کہ مسلمانوں نے اپنی تاریخ میں کبھی حق کا ساتھ نہیں دیا.
یہ میں بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں، چاہے چلا دیجیے گا، مسلمانوں نے اپنی تاریخ میں کبھی حق کا ساتھ نہیں دیا. صرف 72 آدمی کربلا میں آئے تھے، باقی سب اگینسٹ میں کھڑے تھے. ٹھیک ہے، اس سے پہلے صفین اور جمل میں آپس میں لڑ رہے تھے. ٹھیک ہے، کون سی تاریخ ہے جب مسلمان حق کے ساتھ کھڑا ہو؟ اسلام حق کے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے، مسلمان کبھی حق کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا. تو پہلے تو آپ غزہ سے مسلمانوں کو نکال دیں، اس کانسیپٹ سے مسلمان کو نکال دیں کہ غزہ کا مسئلہ مسلمان کا مسئلہ ہے. پہلی بات، غزہ کا مسئلہ مسلمان کا مسئلہ نہیں ہے. اگر مسلمان کا مسئلہ ہوا تو مسلمان ان کے گلے پہ چھری پھیر دیں گے. یہ مسلمانوں کی روایت ہے. مسلمانوں کا غزہ کا مسئلہ میرے حساب سے انسانیت کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، اور اگر آپ انسانیت کا ریفرنس دیکھیں تو آج بھی کولمبیا یونیورسٹی میں، آج بھی لنڈن میں، آج بھی ڈنمارک میں، آج بھی مختلف جگہوں پر غزہ کے لیے بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، مسلمان ملک نہیں چاہتے کہ غزہ کا فیصلہ ہو. مسلمان ملک نہیں چاہتے کہ غزہ میں غزہ کے اندر یہ جو قتل و عام ہو رہا ہے یہ رکے، کیونکہ ان کے انٹرسٹ میں ہیں. ان کے انٹرسٹ میں ہے کہ جو غزہ کا مسلمان رہتا ہے اس کو نیست و نابود کر دیا جائے. یہ ان کے انٹرسٹ میں ہے. ہماری ریاست کے بھی انٹرسٹ میں ہے. ہماری ریاست تو جس ریاست سے پیسے لیتی ہے اس کی جو کہے گی وہ کرے گی. نہیں سر، تو ریاست یہ چاہتی ہو، عوام تو یہ نہیں چاہتی نا. عوام نے کون سا ڈیمانسٹریشن کیا ہے؟ میری بات سنو، یہ جماعت اسلامی کی ڈیمانسٹریشن کو میں نہیں مانتا. ٹھیک ہے، میں پوچھ رہا ہوں کہ کراچی کی آبادی 3 کروڑ کی ہے. کیا 50 لاکھ آدمی نے کہا غزہ میں بند کر دو؟ میں نے غزہ کا ڈیمانسٹریشن ارینج کیا تھا. میں نے پہلا ڈیمانسٹریشن کراچی میں جو غزہ کا ہوا تھا وہ فہیم الزمان صاحب نے ارینج کیا تھا. میں اس کی آرگنائزنگ کمیٹی میں تھا. پہلا ڈیمانسٹریشن. کتنے لوگ آئے تھے سر؟ کب کیا تھا آپ نے؟ 500. کیا کب تھا؟ جب پہلا باری ہوئی تھی اس وقت. یہ کوئی ہوئے بھی 4 مہینے ہو گئے. پہلا جلوس جو غزہ کا نکلا تھا جب وہ حملے کے بعد اسرائیل نے اٹیک کیا تھا، پہلا جو جلوس نکلا تھا کراچی میں غزہ کا، وہ فہیم الزمان صاحب میرے دوست ہیں، انہوں نے ارینج کیا تھا. اس کی آرگنائزنگ کمیٹی میں شامل تھا. جب میں وہاں پہنچا تھا تو ہم صرف 22 آدمی تھے. اس کے بعد جماعت والے بھی آ گئے اور نعیم الرحمان صاحب بھی آ گئے تصویریں کھنچانے کے لیے. امین خٹک بھی آئے، MKM والے بھی آئے، نعیم الرحمان صاحب بھی آئے. آپ دیکھ لیجیے گا پہلا مظاہرہ غزہ کا، پہلا ڈیمانسٹریشن کس نے کیا تھا؟ سر یہ NGOs کا پاکستان میں کیا کردار ہے؟ کیا مطلب NGOs پاکستان میں واقعی سب اچھے کام کرتی ہیں، لوگوں کی فلاح کے کام کرتی ہیں، یا اس کی آڑ میں واقعی بلیک کام بھی ہوتے ہیں؟ دیکھیے، اس میں 2-3 چیزیں ہیں. جو ان کے بڑے بھائی تھے نا انصار بڑنی، جی جن کو شاید انہوں نے نکال دیا، وہ میرے اسکول کے فیلو ہیں. اچھا ٹھیک. اچھا، یہ جو NGOs ہیں نا یہ ذریعہ روزگار ہیں. اچھا، ہوتا یہ ہے کہ there are thousands of the charitable institutions in the West. ہزاروں ہیں. اچھا، وہ مختلف کازز کے لیے کام کرتی ہیں، کوئی کسی کاز کے لیے، کوئی کسی کاز کے لیے. اچھا، یہ سارے جو ہے نا یہ اس کے ساتھ لائن اپ ہو جاتے ہیں اور اس سے گرانٹ پکڑ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ NGO کی کہانی ہے بنیادی طور پہ. کوئی 80-90% NGOs جو ہیں وہ کسی گرانٹ کے ساتھ لنک ہوں گی، آپ کو نظر آئیں گی. ایکچوئل جینوئن NGO جو ہے وہ شاید آپ کو بہت کم ملے گی. یہ کوئی ورلڈ بینک کی گرانٹ ہے اور 50 ہزاروں آرگنائزیشنس ہیں دنیا میں. اچھا، اس کے بعد دنیا میں جو انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں اور آرگنائزیشن لائک فری میسنس ہیں، یہ اپنے مقاصد کے لیے NGOs بناتی ہیں کیموفلیج میں. اچھا جی، انٹیلیجنس ایجنسی. جی. فار ایگزامپل آپ دیکھیں گے کہ پاکستان میں جو کھانے کے جو دسترخوان ہوتے ہیں وہ راؤنڈ اباؤٹس پر ہوتے ہیں. وہ ایکچولی بعض جگہ پر مانیٹرنگ کر رہے ہوتے ہیں ان چیزوں کو. آپ کو لگ رہا ہے کھانے کے دسترخوان چلا رہا ہے، پیچھے سے وہ کچھ اور چلا رہا ہوتا ہے. میں اس میں نہیں کہہ رہا، دنیا کی انٹیلیجنس کی بات کر رہا ہوں میں. تو یہ بڑا عجیب و غریب سا کھیل ہے. ٹھیک ہے، اور اس پہ اس کھانچے میں ایک اور کھانچا ہے جو لوگوں کو سمجھ نہیں آتا، جس کا ہم نے بڑا فیٹف پہ جنگ لڑی ہے
کہ اس کھانچے میں ڈرگ منی وائٹ ہوتی ہے. ڈرگ منی. اچھا. مطلب وہ جو پیسہ آ رہا ہے وہاں سے وہ پتہ لگا ڈرگ منی ہے. سمجھ آئی میری بات؟ نہیں تو سر پھر ہم اپنے ملکوں میں پاکستان کی بات کر لیں یا چلیں دوسرے ملکوں کی بات کر رہے ہیں, ہم اپنے ملکوں میں الاؤ کیوں کرتے ہیں؟ میرا اپنا خیال ہے کہ 90% NGOs کو بند ہو جانا چاہیے. اچھا, بند ہونا چاہیے. سب غلط کام کرتے ہیں یہ؟ اچھا, اس میں کیا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارے پاس ایک انگلینڈ میں اب انہوں نے PCB بنایا ہوا ہے, پاکستان کونسل فار فلینتھروپی, ایسا کوئی نام ہے اس کا. اس میں کرتے ہیں, مگر اس کے علاوہ 85 NGOs الگ چل رہی ہیں جو انرجسٹرڈ ہے. پہلے آپ ان کو کسی سسٹم میں لے کر آئیں, ادروائز یہ غلط کام کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے نا, غلط کام کرتے, ان کو غلط کاموں سے روکیں. پاکستان میں بھی ایسا کوئی ادارہ نہیں؟ پاکستان میں ان کا ریگولیٹر ایک بنایا ہے نا PCB کے نام سے, مگر وہ کتنا ریگولیٹ کرتا ہے, کتنے وہ اکاؤنٹ لیتا ہے, کیا کرتا ہے. انگلینڈ میں چیریٹی کمیشن ہے ایک, کوئی بھی چیریٹی والا اس سے ریلیٹ کرتا ہے. اچھا, ہم یہ سمجھتے ہیں جب NGO سے ڈیل کرتے ہیں تو ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں, اللہ کے لیے جا کے دے دیا, کھانا کھلا دیا, یہ کر دیا, وہ کر, ٹھیک ہے اللہ کے لیے کر رہے ہیں, بٹ اس کے کھانچے میں اور کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کو نہیں پتا ہوتا. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ جو کیس ہے نا جو سالم بڑھنی والا, مجھے اس آدمی کو نہیں جانتا, نہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ غلط ہے یا صحیح ہے, مگر مجھے یہ لگتا ہے کہ جس آدمی کے بچے بکے ہیں اس کو پتا ہوگا. اچھا, اس نے بیچے ہیں, پیسے کمانے کا اس نے بیچے. یس, اب وہ مکر گیا. یہ کیس مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ بچے بکے ہیں, سالم بڑھنی میں بھی پارٹی ہو, مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ جس بندے کے بچے ہیں اس کو پتہ نہیں ہو. میرا ذاتی ویو یہ ہے, اور آپ کو یہ میں مجھے بتانے سے بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ میں ایسے کیسز جانتا ہوں جو لوگ 15 کے بچے پاکستان میں لے کے اڈاپٹ کرتے ہیں. اب وہ کون سی ماں ہے جو اپنے 15 کے بچے کو دے رہی ہے, اور ہوتا ہے یہاں پہ بیکاز غربت اتنی ہے. بکتے ہیں بچے پاکستان؟ بالکل بکتے ہیں, بکتے بھی ہیں, لوگ مجبوری میں بھی دے دیتے ہیں نا. اس کی وجہ غربت ہے. غربت ہے نہیں, غربت کے علاوہ دیکھو اب کیا منہ کھلواتے ہو یار. جو عورت اپنے دوسرے شوہر کے پاس چلی گئی, اب اس کی لڑکی جو ہوتی ہے وہ ایک عذاب بن جاتی ہے اگلے والے شوہر کے لیے. وہ اس کو کسی طرح سے فارغ کرنا چاہتی ہے کہ جائے یہ کہیں اور چلی جائے. تو پاکستان تو عجیب و غریب سا ملک ہے یار. اب سوچو نا فیصل کہ آج پاکستان میں کسی بھی شہر میں, اسلام آباد, کراچی, لاہور, کسی بھی شہر میں ایک خاندان اپنی جوان لڑکی کو غیر گھر میں 24 گھنٹے چھوڑ دیتا ہے صرف 20,000 روپے کے لیے. غلط کہہ رہا ہوں یا صحیح کہہ رہا ہوں؟ غلط کہہ رہا ہوں یا صحیح کہہ رہا ہوں؟ ہے یہ حقیقت؟ یہ حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ 20,000 روپے دے دو, وہ لڑکی 24 گھنٹے آپ کے گھر میں رہتی ہے. یہ غربت کا لیول ہے اس ملک میں. سرائکی ہوتی ہیں آدھی عورتیں, اور آدھی لڑکیاں بیچاری پٹھان ہوتی ہیں. سندھیوں کی لڑکیاں نہیں ہوتی کبھی, یاد رکھنا میری بات. سرائکیوں کی 80% لڑکیاں خیم آباد میں, نیلم کالونی میں آپ کو 20,000 18,000. ہم انہیں کہتے ہیں گھر جاؤ, کہتے نہیں گھر نہیں جانا, گھر نہیں جانا. 3 کی تو میری امی شادی کر چکی ہے ابھی تک. تو جو بچی آئی تھی بڑی ہو کے پھر میری امی نے شادی کر کے بھجوا دیا. یہ پاکستان کی غربت کا حال ہے. فیز 5 کے ساتھ جو سگنل ہے اس کے ساتھ ایک نیلم کالونی ہے. تم اس کے اندر چلے جاؤ کسی دن, اور پھر مجھے بتاؤ کہ پاکستان کیا ہے. ڈیفینس کے اندر ہے نیلم کالونی, اس کے اندر چلے جاؤ, اس کی کوئی گلی 4 فٹ سے زیادہ چوڑی نہیں ہے. وہیں پہ ماں باپ بھی سو رہے ہیں, وہیں پہ جوان لڑکیاں بھی سو رہی ہیں, وہیں پہ بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں. تو ہم کس دنیا میں بیٹھے ہیں اور ہم بڑی بڑی باتیں کرتے رہتے ہیں کہ قربانی کرو, 2 لاکھ کا بیل, 3 لاکھ کا بیل. کیا باتیں کر رہے ہیں آپ؟ میں یہ کہہ رہا ہوں نیلم کالونی خیم آباد میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ کہاں سے آ رہے ہیں یہ بچے؟ میں میرے گھر میں 3 بچیاں آئیں, میری والدہ نے ان کو رکھا, شادی کر کے فارغ کیا.
وہ ساری زندگی ہمارے گھر میں رہی, ان کو ماں باپ نے کبھی پوچھا ہی نہیں کیا کرتی بیچارے. وہ ان کے ماں باپ کہاں رکھتے, وہ گھر میں اے سی بھی چل رہا ہے, پانی بھی اچھا ملتا ہے, کھانا بھی اچھا ملتا ہے, ٹی وی بھی ملتا ہے. میری والدہ کا ٹی وی ہے, وہ آرام سے بیٹھ کے ٹی وی دیکھتی رہتی ہے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ ملک ہے یار, ہم کس دنیا میں رہ رہے ہیں. یہ کیا ریئلٹی نہیں ہے؟ اسلام آباد, کراچی, لاہور, ملتان, کیا یہ ریئلٹی ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ میرا کہنا ہے کہ آپ کہتے ہیں بچے بیچتے ہیں, بچے بکتے ہیں, مجبوری میں بکتے نہیں ہیں. میں ایک کیس میں جانتا ہوں جہاں ایک بندے نے 15 دن کی بچی اڈاپٹ کی ہے, ٹھیک ہے, لے آیا بیچارہ, کیا کرے پیسے دے کر. اب پتہ نہیں کیا کنسیڈریشن نہیں کوئی بھی. یار میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے بیسیکلی. یار یہ تو وہ والا ملک ہے جہاں پہ آپ چھوٹا آپریشن کرانے جاتے ہیں, وہاں کو گردہ نکال لیتا ہے. یہ ہے نا ریئلٹی. تو پھر تو ہم بڑی بڑی باتیں کرتے رہتے ہیں کہ عمران خان اور قاضی فیض عیسیٰ اور عاصم منیر اور نواز شریف اور مودی, یہ کیا ہے یار؟ زندگی تو دیکھو جا کر کہ اصلی زندگی کیا ہے, اصلی زندگی ہے کیا. میں SIUT کا ٹرسٹی ہوں. میرے پاس جب آتے ہیں مریض تو ان کی شکل دیکھ کے آدھے مریض جو میرے ڈائلسس کراتے ہیں انٹیریئر سندھ سے جو آتے ہیں, وہ گھر تو نہیں جاتے, فٹ پاتھ پہ سوتے ہیں رات کو. کیا کریں ان کے ساتھ؟ میرا سوال صرف یہ کہنے کا ہے کہ ہم ہواؤں میں رہ رہے ہیں, ہم ہواؤں میں رہ رہے ہیں. میں آپ کو زندگی کی ریئلٹی بتاتا ہوں کہ مجھے ایک اچھی خاصی پاکستان کی مڈل سائز کی فارم کی ایک خاتون تھی. انہوں نے مجھے ایک دن بتایا کہ ہم گوشت صرف بقرعید میں کھاتے ہیں, صرف بقرعید میں. کیوں؟ افورڈ نہیں کرتے, پیسے ہی نہیں, کیسے کھاتے؟ اور ہم شادی کے اندر وہ چرگا اٹھاتے ہیں, پھر چرگا کو آدھا کھا کے چھوڑ دیتے ہیں. دس از واٹ آئی ایم سیئنگ. یہ میں تو روزانہ ان کو دیکھ کے کافر ہوتا جا رہا ہوں. اس لیے میرے دماغ میں یہ بات آتی ہے یار یہ کیسا انصاف ہے, اوپر والا کیسا انصاف کر رہا ہے. پھر میں اس بات پہ اپنے آپ کو مطمئن کر لیتا ہوں کہ وہ رزاق ہے, اس نے ہمیں رازق بنا دیا. رزاق تو دے رہا ہے, ہم رازق درمیان میں پکڑ کے بیٹھ گئے. دیکھیں نا, وہ تو رزاق ہے, ہر ایک کو دیتا ہے, مگر درمیان میں اسے رازق رکھ دیا ایک, وہ رازق پکڑ کے بیٹھ گیا سارے پیسے. یہی ہوا ہے نا, اور کیا ہوا ہے. تو یہ میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ جو NGOs والا قصہ ہے نا, از ویری ڈینجرس. اس میں اللیگل بنی ہے, اس میں ڈرگ منی ہے, اس میں اللیگل کام ہیں, اس میں ساری چیزیں شامل ہیں. آپ کو یاد ہوگا ایک بڑا پرانا کیس تھا ٹیسٹی سپاری کا. پتہ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم سے 5 کروڑ روپے لے لیں, رسید آپ ہمیں 20 کروڑ کی دے دیں. اچھا, یہ کھیل چلتا ہے وہاں پہ. میں نے جا کے NGO کو دیے 5 کروڑ روپے, اور وہ کہتا ہے NGO سے کہتا ہے مجھے 10 رسید دے دیں 20 کروڑ کی, تو اس کا ریشل رائٹ ہو جاتا ہے. یہ سارا قصہ ہے. اس میں کیوں ہم تو NGOs کا کام جو ہے وہ اچھا نہیں ہے. مطلب ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو ریگولیٹ کریں, مگر پھر اس میں وہی کہہ رہا ہوں نا, جب آپ NGOs کو ریگولیٹ کرنے جائیں گے, اس میں یہ دینی مدرسے پھنس جائیں گے آ کے. وہ بھی NGOs ہی ہے نا, وہ بھی تو NGOs ہے نا, وہ کہیں گے ہمیں نہیں کرانا. نہیں سر, جب ریگولیشن پہ بات آئے گی تو پھر تو سب پہ ہی ہوگا نا. کہاں ہوتا ہے؟ کر سکتے ہو آپ کے پاس اسٹیٹ کی ریٹ ہے, آپ کرا سکو گے, مسجدوں کو رجسٹر کرا سکو گے, بتائیں آپ. سر اسٹیٹ چاہے تو کیا نہیں کر سکتی سر, اسٹیٹ چاہے تو نا, بات یہ جس دن چاہے گی کر لے گی سر. نہیں, میں تو اب اس بات سے بھی مایوس ہو گیا ہوں, یہ بھی غلط ہے. میں تو اب اس بات سے بھی ایگری نہیں کرتا کہ اسٹیٹ چاہے گی تو کر لے گی. آئی ڈاؤٹ. آزاد کشمیر کے بعد تو میں مایوس ہو گیا ہوں کہ اسٹیٹ چاہے گی تو کر لے گی. آزاد کشمیر کے واقعے نے میری آنکھیں کھول دی ہیں. چلے سر, بہت شکریہ. انشاءاللہ دوبارہ بھی آپ سے ملاقات ہوگی.